رمضان رمضان میں وہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی اس خصوصی نشریات میں، اور آج 29واں روزہ ہم انشاءاللہ تعالی افطار کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اس سال کا آخری روزہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج ممکنہ طور پر آخری ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اگر آج چاند نظر نہیں آتا تو انشاءاللہ تعالی آپ سے سحر میں بھی ملاقات ہوگی، اور پھر کل کے روزے میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان، اور میرے ساتھ کرن ناز بھی موجود ہیں۔ ہم دونوں کی جانب سے کل بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا گیا، لیکن کچھ لوگ رہ گئے تھے، اور وہ ہماری دعاؤں میں کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل بھی رہیں گے۔ آج ان کے نام بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت میں قاری لیاقت صاحب کا بہت دل سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ قاری صاحب اگر آپ آ جائیں دوبارہ ایک مرتبہ پھر تو اچھا قاری صاحب جو ہیں وہ ذرا چلے گئے، ایک شارٹ بھی آ جائے گا۔ بالکل، میں جب تک قاری صاحب کو بلانے گئے ہیں، کیونکہ قاری صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پہلی سحری سے رہے اور ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت ان کا جو ہے وہ تلفظ بھی ہے، قرأت ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری کرتے ہیں، اور ہمارے مہمان جو بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ بڑے ان کی آواز میں جب کلام پاک کی تلاوت سنتے ہیں تو بہت زیادہ محظوظ بھی ہوتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لگاؤ کے ساتھ سنتے ہیں، ایسا ٹھہراؤ ان کی آواز میں موجود ہے۔ تو ابھی قاری صاحب آ جاتے ہیں تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے، اور یہاں پر ہمارے معزز مہمان بھی جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ کرن تو میرے خیال میں مہمان آ چکے ہیں، لیکن مہمانوں کی جانب جانے سے پہلے کیونکہ آپ نے تذکرہ چھیڑ دیا اور بڑا اچھا تذکرہ چھیڑا کہ کل ہمارے پاس کیونکہ علماء کرام تھے ہمارے بہت ہی مہذب، وہ تمام لوگ جن کو ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہے تھے، انہیں ہم خراج تحسین پیش کر رہے تھے، لیکن جن لوگوں کی جانب سے شکوہ کیا گیا وہ حق بجانب تھے، کیونکہ ان کا بھی
کریڈٹ اتنا ہی ہے جتنا ہم یا ہماری ٹیم یہاں پر کام کر رہی ہے. ان کا بھی کوآپریشن ہمارے ساتھ بالکل اتنا ہی اس پوری ٹرانسمیشن میں ان کا ساتھ اسی طرح سے رہا ہے, جس میں راہیل ایک نام آپ کا بھی ہے, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. مدثر اب ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے, ان کا نام بھی ہے. پھر ہماری وہ ٹیم ساتھ میں آتی ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر تو وہ ہم سے پہلے ہمارے تمام کام کر رہے ہوتے ہیں, جس میں توفیق زیدی ہمارے میک اپ آرٹسٹ ہیں, ان کی بھی ہم شکر گزار ہیں. فریال لودھی, ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. شہزاد کی بھی شکر گزار ہیں. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ فہیم, جس کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, منیب رحمان صاحب ہمارے آڈیو انجینئر ہیں, ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہماری خوبصورت آوازیں ان کی وجہ سے, اور ہمارے کانوں میں خوبصورت آوازیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. تسنیم بھائی ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں. ہمارے پیارے چوکو بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. مصباح بھائی کے بھی بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ رہے. فرخ بھائی کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور یہ تمام کیمرے کی جو ٹیمز ہے, یہ سب سے زیادہ کام ان کا ہوتا ہے, ہم سے بھی زیادہ کام ان کا ہوتا ہے کہ جب ہم بریک پر جا رہے ہوتے ہیں یہ تب بھی فوکس ہو کر ایکٹیو ہو کر ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ان سے بھی زیادہ کام جو ہے کرن, ان سے بھی زیادہ بلکہ میں کام کا کریڈٹ دینا چاہوں گا جنید بھائی, آپ لوگ بھی یہاں پر ہیں, ان سب سے زیادہ کام جو یہاں پر کر رہا ہوتا ہے نا, ہم سب سے زیادہ کام وہ یہ جو لال ٹی شرٹ کے اندر گھوم رہے ہیں نا ہمارے سارے کے سارے ہیلپر بھائی, یہ سارے کے سارے یہ سیکنڈز میں جو ہے وہ صوفے ہٹاتے ہیں, لگاتے ہیں. ایونٹ مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں جن میں جو یہ سارے ہیں, ان کا تو میں شکریہ ادا کر ہی رہا ہوں. اور ان کے ساتھ ساتھ حوریہ اور حبیب جو انہیں مینیج کر رہے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور قاری صاحب آ چکے ہیں. قاری صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ پہلی سحری سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے, ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے وہ ہم آخری افطار کر رہے ہو, اگر چاند نظر آ جاتا ہے آج تو ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. کیسا رہا آپ کا ہمارے ساتھ کا یہ سفر, بول کے ساتھ کا یہ سفر, ذرا اپنے دل کی جو باتیں ہیں, کیونکہ آپ ہمیشہ بس تلاوت کر کے چلے جاتے ہیں, آج کچھ کہیں گے, آج آپ سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ, بہت اچھا پروگرام تھا. اچھا نہیں, آپ کو کیسا لگا, لوگ کیسے لگے, یا ماحول کیسا لگا؟ ماحول بھی بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. ہے مطمئن ہے آپ یہاں سے؟ پھر اگلے سال اگر انشاءاللہ پروگرام بنتا ہے تو پھر آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے نا انشاءاللہ. دعاؤں میں آپ نے ہمیں یاد رکھنا ہے. آپ کو زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے. اور پھر اس کے بعد وہ تمام لوگ, وہ ٹیمز بھی جو ادارے کا حصہ نہیں ہوتی لیکن اس ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ, ہمارے ساتھ بھرپور کوآپریشن کرتے ہیں, جو ہمارے ڈیزائنرز جو ہمیں بہترین لباس بھیج رہے ہوتے ہیں, جس میں تسنیم صدف آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑی کوآپریشن کے ساتھ اور ہر اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ اس ٹرانسمیشن کی ڈیسنسی بھی برقرار رہے, اس ٹرانسمیشن کی خوبصورتی بھی برقرار رہے. میرے لیے, فہیم کے لیے آپ نے بڑے خوبصورت لباس بھیجے ہیں, اس کے لیے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. آغا نور کے بڑے شکر گزار ہیں. اور اس کے علاوہ فہیم صاحب آپ کے پاس بھی مختلف ڈیزائنرز, جی بالکل, تھاراز بھی ہیں, ماز جی بھی ہیں, اور ایڈن بھی ہیں, ان سب کے ہم شکر گزار ہیں. اور ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ شکریہ کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ جن لوگوں کے نام رہ گئے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی یہ شکوہ کر بیٹھے ہیں ابھی میسیج پہ کہ بھائی میرا نام نہیں آیا, تو پلیز ایسا نہ کیجیے گا. ٹرانسمیشن میں ٹائم تھوڑا کم ہے, ہم ہر اس شخص کا جو ہے وہ شکریہ ادا کریں گے جس نے یہاں پر جو ہے وہ ٹائم دیا, وقت دیا, یا جن کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن جو ہے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ جاری ساری ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راہیل بھائی, ہمارے پیارے, پہلے دن سے آپ سے بھی بات کریں گے. جنید اقبال بھائی, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ. یوم پاکستان اور آپ کو 27ویں رمضان پہ جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ تھے, وہ بھی ایک فنالے تھا ہمارا ڈیبیٹ کا, اور آج بھی ایک فنالے ہونے جا رہا ہے ہمارا کوئز کا, علم کے بول, جس میں ہم آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور بچوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی حاصل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ امن فاؤنڈیشن سے جو ہے زید صاحب موجود ہیں. السلام علیکم زید صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم زید صاحب کے تاثرات جو ہیں وہ لیں, کیونکہ آج کل کرونا کی ایک فضا نکلی ہوئی ہے, اور امن فاؤنڈیشن کی ایک بڑی ہی بہترین ایمبولنس سروس ہے جو کہ وینٹیلیٹر کے ساتھ جو ہے یہ سروس چلتی ہے. یہ بڑی کم سروسز ہیں. تو کل ایک سانحہ ہوا ہے کراچی شہر میں زید صاحب, جی جی, تو اس میں یقیناً آپ کی فاؤنڈیشن سے بھی جو ہے وہ لوگ گئے ہوں گے, تو کیا صورتحال رہی ہے وہاں, آن گراؤنڈ سچویشن کیا تھی, حکومت نے کیا تعاون کیا؟ کیونکہ لوگوں سے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی اور واٹس ایپ کے اوپر ایک چیز بڑی چل رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو بہت زیادہ اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ان کی جانب سے کوئی کام ہو نہیں رہا ہے. تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, یا پھر جو آرگنائزیشنز ہیں, سوشل سروسز کی آرگنائزیشنز ہیں, ان لوگوں نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ مدد کی ہے. میں نے کل ایک فوٹو بھی دیکھی, اور میں سلام کرتا ہوں جی ظفر عباس صاحب کو اور فیصل ایدی صاحب کو, جس حالت میں وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے رات کے اس پہر میں, اور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو بنا کسی تفریق کے, بنا کسی حرص کے, بنا کسی تعصب کے ان دو حضرات سے سیکھیے. بالکل صاحب, دیکھیں کل کا واقعہ تو یقیناً ایک بڑا ویری سیڈ انسیڈنٹ, بہت بڑی ٹریجڈی. ہماری وہاں 13 ایمبولینسز پریزنٹ تھیں, اور ہماری جو ایمبولینس سندھ ریسکیو اینڈ میڈیکل سروسز کے نام سے ہماری ایمبولینس آپریٹ کرتی ہے, اور اس کا جو ایک ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ
اس میں میڈیکل انٹرونشن، ایمرجنسی میڈیکل انٹرونشن اور لائف سیونگ انٹرونشن کی جا سکتی ہے. انفارچونیٹلی وہاں پہ ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے، رات تک صبح تک تھے ہماری وہاں پہ ٹیم پریزنٹ، بٹ کیونکہ سروائیورز وہاں پہ کم تھے تو وہ والا ہم رول نہیں ادا کر پائے جو کرنا چاہ رہے تھے. ہم یقیناً اگر ہمیں سروائیورز ملتے تو ہماری ٹیم پیرامیڈکس، ہمارا ٹرین سٹاف، آپ فہیم شاید فیملیئر ہوں کہ ہمارا ٹرین سٹاف ہے، ہماری اکوپمنٹ ہے ایمبولینس میں، تو وہ یوٹیلائز کیا جاتا. بٹ وہ انفارچونیٹلی اتنا ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا. ہم سب نے وہاں کی تصویریں دیکھی ہیں، وہ ایک بالکل ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا جس میں جہاز کریش ہوا تھا، تو وہ صورتحال بن نہیں پائی اس طرح. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو رسپانس ہے وہ ایز یو سیڈ، آپ نے سب کے نام نہیں ہے، رسپانس جو ہے وہ سٹیزنز اور یہ جو ہمارے فلاحی ادارے ہیں ان کی طرف سے تھا. گورنمنٹ کی طرف سے وہاں فائر انجن اور پولیس پہنچی تھی، اور ہمارا بھی جو ادارہ ہے وہ ایکچولی گورنمنٹ کے تعاون سے ہی چل رہا ہے. گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، تو جتنے ہمارے اخراجات ہوتے ہیں سندھ ریسکیو اینڈ میڈیکل سروسز کے، وہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں. ایک پرائیویٹلی مینیجڈ ادارہ ہے بٹ فائنینس ان سے ہمیں ملتا ہے. تو یہ تھا کل کا صورتحال. کرونا وائرس کی جہاں تک بات ہے، کرونا وائرس میں ہماری ایمبولینسز جو ہیں وہ 5 فیب سے، پاکستان کا پہلا کیس ہمارے سامنے آیا تھا 26 فیب کو آئی بلیو. ہماری ایمبولینسز 5 فیب سے ڈپلائڈ ہیں اس پہ، کیونکہ 5 فیب کو چائنا سے فلائٹس آنا واپس شروع ہوئی تھیں. تو ہم لوگ اس دن سے گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلائڈ ہیں. اچھا اوبیسلی پھر دیکھیں 26 تاریخ کو آپ کا کرونا وائرس کا پہلا کیس سرفس ہوا. اب آہستہ آہستہ ہر روز بڑھ ہی رہے ہیں کیسز، تو ہم لوگ دن کے لگ بھگ 70 سے 80 کیسز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کرونا وائرس کے. اور جو آپ بالکل جو آپ کی آڈینس ہے اس کے لیے، بلکہ ان کی نالج کے لیے میں کہوں گا کہ 1021 ہماری ایمبولینس کا نمبر ہے. اس پہ جب کوئی کال کرتا ہے تو ٹرینڈ ہمارے جو ہیں وہ ڈسپیچرز ہیں جو انٹرنیشنل پروٹوکول کے تحت جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں، اور وہ آپ سے سوالات پوچھتے ہیں کچھ، اور اس سوالات سے وہ یہ پتہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا سسپیکٹڈ کرونا وائرس کا کیس تو نہیں ہے. اگر کوئی اور ایمرجنسی ہے تو اس کے حساب سے آپ کو رسپانس ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ کرونا وائرس کا کیس لگتا ہے ہمیں تو پھر ہماری جو ایمبولینس سٹاف ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنے جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں ان کا خیال بھی رکھنا بہت لازمی ہے کرونا وائرس کے خلاف اسپیشلی. تو وہ جو ایمبولینس کا سٹاف ہے وہ پھر پراپر پوری کٹنگ میں آتا ہے. PPEs اس نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، فرام شو کورز ٹو آل دا وے سر تک انہوں نے کورز پہنے ہوتے ہیں، گلوز، گاگلز، ماسک اور فل باڈی جو سوٹ ہوتا ہے. ہیڈ ٹو ٹو کمپلیٹ کور ہونے کے بعد پھر اس کے بعد پیشنٹ کو آپ ٹریٹ کرنے کے لیے، اٹینڈ کرنے کے لیے ایمبولینس کے ذریعے جاتے ہیں. اچھا زید، 2-4 پرابلمس امن فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا. امن فاؤنڈیشن کیونکہ کمپلیٹلی ساؤنڈ ایمبولینس ہے، اس کے اندر وہ اکوپمنٹس موجود ہوتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کو ایمرجنسی کے طور پر اگر آپ کو چاہیے تو آپ فوری طور پر ٹریٹ کر دیا جاتا ہے، جو ہمارے پاس دیگر ایمبولینسز ہیں جن کا بہت بڑا کردار ہے. اگر کوئی سہولت نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کردار ادا نہیں کر سکتے. ایدھی چھیپا بہترین کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کی وہ ایمبولینسز جو ہیں وہ نارمل ایمبولینسز ہیں. آپ کے پاس اکوپڈ ساؤنڈ ایمبولینسز موجود ہیں. لوگوں کے کئی ساری دفعہ ایسے شکوے بھی آئے ہیں، پچھلے دنوں آپ کو عمل والا واقعہ بھی یاد ہے، کچھ ایسے شکوے بھی آئے ہیں کہ امن فاؤنڈیشن کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، کالز نہیں لی جاتی ہیں، پیشنٹ کو اٹینڈ نہیں کیا جاتا ہے. تو ذرا اس چیز کو کلیئر کیجیے گا. یقیناً پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہوں گی کہ جب آپ لوگوں کا ایک ادارہ ہے اور ادارہ ہے ہی اسی کام کے لیے تو ضرورت نہیں ہے منع کرنے کی، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسی ٹیکنیکل پرابلمس ہوتی ہوں گی، وجوہات ہوتی ہوں گی. وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ لوگ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر کوئی تنقیدی معاملات ہو رہے ہیں تو اس کو کلیئر کیا جائے. تھینک یو ویری مچ کرن، آپ نے اپرچونٹی دی. ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی کرٹیکل کیس ہمارے پاس آتا ہے تو کالر سے ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ارینجمنٹ کر لے، کیونکہ دیکھیں جو بھی اگر وہ گھر پہ بھی ہے یا وہ کسی اور ہسپتال میں ہے وہ ایک اسٹیبل جگہ پہ ہے. ایمبولینس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر ان کو موو کرانا شروع کر دیں اور لیٹ سے ہم دیکھیں کہ ہمارے شہر میں وینٹیلیٹرز کی کمی ہے بہت زیادہ، رائٹ. سو اگر میں ایک پیشنٹ کو ریسیو کرتا ہوں اور اس کو میں ایک ہسپتال لے کے جاتا ہوں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے، تو پھر وہ جو پیشنٹ ہے وہ زیادہ رسک پہ ہے بیکاز اب وہ موبائل ہو گیا. اچھا اس میں اب ہم نے یہ کیا ہے کیونکہ کرونا وائرس کے سلسلے میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے ریسنٹلی کچھ کیسز ایسے ہوئے تھے کہ کچھ پیشنٹس کو وینٹیلیٹر نہیں مل پایا تھا. تو اب کیا ہوا ہے جس میں ایک ڈاکٹر بھی شامل تھے، تو اب یہ ہوا ہے کہ اب ایک کوآرڈینیشن کے تحت کام ہو رہا ہے زیادہ، اور اس میں یہ ہے کہ سارے جو ہسپتال پلس جو ایمبولینس سروسز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. اور جیسے ہی اگر خدا نخواستہ ہمارے پاس یہ اسی انسیڈنٹ کے بعد سے میں آپ کو اپڈیٹ بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کیس آتا ہے ہمارے پاس تو ہماری ٹیم خود جو ہے وہ
اس کنیکشن جو ہماری کوآرڈینیشن کی ایک میکینزم ڈیولپ ہوئی ہے اس کے تحت چیک کر لے گی کہ کہاں پہ وینٹیلیٹر اویلیبل ہے, ان کو بھی بتا دے گی پیشنٹ کی انفارمیشن, اور وہ سارا پیشنٹ جو ہے وہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا بٹ اس سے یہ سیکھا گیا ہے, اور یہ ایک اب بہترین. جب آپ یہاں پہ کلیئر کریں تو ایک چیز کو اور کلیئر کر دیجیے گا کہ سندھ گورنمنٹ کی کولیبریشن کے ساتھ آپ لوگوں کا فاؤنڈیشن چل رہا ہے, پرائیویٹ ادارہ ہے لیکن ان کی کولیبریشن آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے. پھر ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر گورنمنٹ کی کولیبریشن کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ وہ 500 روپیز غالباً یا اس سے ابو چارج کیا جاتا ہے, تو یہ امن فاؤنڈیشن کی جانب سے کیوں چارج کیا جاتا ہے اس کو یہ ختم ہو گیا جب سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ سے, تو یہ چارجز گورنمنٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں تھے تب, اس سے پہلے 500 سے لے کے 1000 جی اس سے پہلے یہ تھا کہ دیکھیں ہم لوگ کیونکہ فلاحی ادارہ تھے تو ہماری اگر ایک پیشنٹ پہ کاسٹ آتی تھی 5000 روپے, تو ہم 500,000 روپے جو دے سکتا تھا, اگر کوئی کہتا میں نہیں دے سکتا تو ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ جی زبردستی تو زکات کے اس میں, اور ہاں ہمارے پاس اپنے دوسرے فنڈس کی اویلیبل, بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس طرح ہم لوگ اس کو سیٹل کر دیتے تھے. تو آہستہ آہستہ دیکھیں کل کا بھی جو واقعہ ہے ہمیں جانا تو اسی طرف ہے کہ ہم ایک کوآرڈینیٹڈ رسپانس میکینزم ڈیولپ کریں. جس طرح اگر میں ایمبولینس, آپ نے ایدی اور چیپا کا ذکر کیا, یقیناً وہ بہت اچھی سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن کراچی کو لائف سیونگ ایمبولینسز کی ضرورت ہے. تو ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا ایکسپینڈ کریں, اور ہم امیجیٹلی بیکاز یہ کووڈ کی وجہ سے اور کووڈ کے علاوہ جو اگر اس طرح کے کوئی کیسز آ جاتے ہیں, کوئی ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں, تو امیجیٹلی ہمیں 40 ایمبولینسز اور اپنے پاس ایڈ کرنی ہیں. پہلے آپ لوگوں کے لیے خبر آئی تھی غالباً آپ لوگ ایئر ایمبولینس کے حوالے سے بھی کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ وہاں پر فواد چودھری صاحب بھی اس طرح کی بات کر رہے تھے, سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی ایسی کوئی بات کی گئی تھی. پھر یہ بات آگے نہیں بڑھی کیونکہ ہمیں پنجاب میں یہ خبر بہت نکلی تھی, بزدار صاحب نے ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنایا تھا اور وہ ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر پایا. کام کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا ہم ابھی ایئر ایمبولینس پہ فوکس نہیں کر رہے, ہمارا فوکس ابھی یہ ہے کہ ہماری 60 ایمبولینسز کراچی میں ہیں اور کراچی کو ضرورت ہے 200 کی, اور ہمارا لیکن امیجیٹ فوکس یہ ہے کہ ہم کم از کم 100 تک لے جائیں اس کو, تاکہ 50% ریکوائرمنٹ شہر کی کم از کم کمپلیٹ ہو جائے. چلیں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے, کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا کام ہے اور شہر کے لوگوں کے لیے یہ, تو میں اپنے شہریوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ان کے ادارے کی مدد کیجیے, کیونکہ یہ وہ نیکی ہے جو مڑ کے واپس آپ کے پاس ہی آئے گی, یہ دریا میں نہیں گرے گی. تو اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے, اپنے شہر والوں کے لیے, اپنے ملک والوں کے لیے یہ انیشیٹو ضرور لیجئے کہ امن فاؤنڈیشن کو بھی ضرور یاد رکھیے گا جب بھی آپ کوئی ڈونیشن وغیرہ یا جو بھی آپ مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب ہم واپس آتے ہیں ہمارے پیارے ہر دل عزیز جنید بھائی اور راحیل بھائی کی جانب, کیونکہ بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں. میں زور سے اس لیے آیا کیونکہ جنید بھائی بالکل ایک دم ایسے ہو گئے تھے کہ یار چلو ٹھیک ہے, زور سے آ گیا, ورنہ میں فوری طور پر کوئز کی جانب جانے والی تھی اور یہ کہہ کر جانے والی تھی کہ یہ بڑی بد تہذیبی ہوتی ہے, لیکن پھر آپ کو کاٹنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ آپ جب بات کرتے ہیں نا جو ردم بن جاتا ہے, پھر روکنے میں مزہ نہیں آتا. آپ جیسے اچھے پیارے لوگوں کو جو ہے وہ 10 خون ویسے ہی معاف ہیں. ارے واہ, میں بھی شامل ہوں نا اس میں, یقیناً. بس شکریہ. بس تو اب جو ہے وہ پہلے علم کے بول کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں ہمارا ٹیلنٹ کیسا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کی ججمنٹ کی طرف جو ہے وہ ہم واپس آئیں گے, کیونکہ آج کا بڑا اہم فیصلہ ہے. آج فنالے ہے اور فائنل جو جیتنا ہے وہ کن لوگوں نے جیتنا ہے انہیں میں بلانے لگا ہوں. سجاد علی کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, عائشہ معین اسکول آف لا KU, اور حماد صدیقی NED. سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ لوگوں کو بہت بہت کہ آپ آج فائنل میں ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں. 30 دن کی زبردست محنت کرنے کے بعد یہ وہ 30 چہرے ہیں جو ہمارے فائنل کے لیے نکلے ہیں, اور آج ان میں سے کوئی ایک چہرہ ہوگا جو یہ کمپٹیشن جیت جائے گا. اس کی 30 دن کی محنت رنگ لائے گی, لیکن اس کے ساتھ ان سب کے ساتھ جائے گا کیا, جو رنر اپ ہوں گے یا جو فائنل ہوگا اس کے ساتھ جائے گا کیا, یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. وائپرس کی طرف سے جی لیپ ٹاپ جانے والے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, بائکیا کی طرف سے بائکس ہیں آپ کے لیے, فیس فریش کی طرف سے بائکس ہیں آپ لوگوں کے لیے, تہارا کی طرف سے LEDs ہیں آپ لوگوں کے لیے, گولڈن نمکو کی طرف سے LEDs ہیں آپ لوگوں کے لیے, فرسٹ اسٹیپ کی طرف سے LEDs, واو. اسلام آباد ٹی کی طرف سے ہوم اپلائنسز اور گفٹس آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں. JNS ایجوکیشن کی طرف سے IELTS اینڈ PT واؤچرز آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. ہم تم کی طرف سے انعامات کی بھرمار آپ لوگوں کے لیے ہے. اپولو کی طرف سے انعامات آپ لوگوں کے ساتھ گھر جائیں گے. IHIG کی طرف سے انعامات آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے, اور نیلسن کی طرف سے بھی انعامات آپ لوگ یہاں سے لے کر جائیں گے. لیکن اس کے لیے جان لگا کے آج محنت کرنی ہے اور زبردست جواب دینے شروع کریں. اچھا مجھے کرن ایک چیز کی اجازت دیجیے گا پلیز, قطع کلامی کی معافی. آپ تینوں جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں کمپٹیشن کے لیے, اور جنید بھائی جب یہاں موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے, جنید بھائی نروس لگ رہے ہیں, تھوڑی سی حوصلہ افزائی اگر آپ کی موجودگی میں ہو. کوئی نروس نہیں ہے, فرسٹ کلاس دیکھیں کتنے زبردست مسکراہٹ دیکھیں آپ, دیکھیں کیسی آئی پیچھے. ہم انہیں پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں نا, ان کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے اندر جو لیپ ٹاپ تیر رہا ہے, کوئی بائک سوچ رہا ہے, کوئی LED سوچ رہا ہے.
نا سب اپنے اپنے انداز سے جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لیا میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے. کرن جب کہہ رہی تھی نا ناظرین یہ ہیں وہ چہرے، میں نے کہا پتہ نہیں اس کے بعد یہ نا یہ ہیں وہ چہرے، ان کو دیکھ لیجئے. غور سے دیکھیے ان چہروں کو، یہ نہ ہو جائیں تو گے. دیکھیں میں یہاں پر ہوسٹ ہوں، اس کے لیے آپ کو میرے کرنٹ افیئرس میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو پھر دوسرا روپ ملے گا. فی الحال میں یہاں پر میزبان ہوں. آج آپ لوگ اپنے آپ کو مہمان سمجھیے. مہمان ہوتے ہیں نا، ہم کچھ بھی سوال کر دیتے ہیں جواب دیتے ہیں، آپ لوگ یہ سوچیے اپنے آپ کو. آغاز کرتے ہیں. جی بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں صرف ایک بار پڑی پھر کبھی نہیں پڑی؟ ٹیم واو. جہاں فرعون غرق ہوا تھا، جہاں دریا میں دریائے نیل تھا شاید. غلط جواب، دریائے فرات. نہیں، ٹیم واو نے کیونکہ آلموسٹ بتا دی تھی چیز تو پھر دریا کا نام. لیلۃ الجائزہ کس رات کو کہا جاتا ہے؟ ٹیم بے. عید کی چاند رات کو لیلۃ الجائزہ. چاند رات کو کہا جاتا ہے عید کی. درست جواب. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. شاعر کا نام بتا دیجئے. بزر کے ساتھ آپشنز بتا دیتے ہیں. محمد علی اجاگر، مظفر وارسی، الطاف حسین حالی. ٹیم واو. مظفر وارسی. درست جواب. اصحاب الفیل کا تذکرہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں سلمان بھائی کس نے بتایا ہے؟ مجھے لگتا ہے لام سے لام. سورہ فیل میں. سورہ فیل. درست جواب. حضرت شعیب کی قوم مدائن پر کون سا عذاب؟ ٹیم واو. 5 4 پتھر برسانے. 3. جواب لام سے لے لیجئے گا اگر انہیں نہیں پتا. بتائیے. جی حضرت شعیب. حضرت شعیب کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟ زلزلہ اور چنگھاڑ کا عذاب نازل ہوا تھا. اگلا سوال. شاعر کا نام بتائیے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. آپشنز لے لیں. آپشنز دے دوں؟ تکا لگائیں گے. مولانا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال یا عبدالحمید عدم؟ چلیے جی آگے بڑھ جاتے ہیں. شاعر مشرق علامہ سوال تو سن لیجئے حضرت. ٹیم واو. یہ پلیز بند بھی کر دیجئے گا تاکہ مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے تھوڑی سی. ٹیم واو سوال مکمل کیجئے. شاعر مشرق جو ہے کب پیدا ہوئے تھے؟ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. کوئی بھی سوال نیگیٹو مارک کے لیے مطلب اس لیے کہتے ہیں سوال تو پہلے سن لیں. اتنا زیادہ کانفیڈنس دے دیا ہے ہم نے کہ سوال بھی خود بنائیں گے جواب بھی خود بنائیں گے. اگلا سوال لے لیجئے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے بچوں کی نظم. ٹیم بے. بچوں کی نظموں کی کتاب بانگے درا. نیگیٹو مارکنگ ہوگی. لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ ان کی دعا لپے آتی ہے. اچھا جی اب اگلا سوال ذرا لے لیجئے اور ایک سپیکر پر آواز آپ لوگوں نے بڑی غور سے سننی ہے. بازر دبانا ہے اور اس کے بعد ہم اس سے پوچھیں گے کس کی آواز ہے. پلے کیجئے. بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی. جنید جمشید درست جواب. اگلا سوال لے لیں یا پھر ہم گیس دا وائس کر لیں؟ ایک اور جی پلے کیجئے. یہ سب تمہارا. ٹیم لام. خورشید احمد. درست جواب. تیسرا سوال کر لیں یا گیس دا وائس کر لیں؟ گیس دا وائس جی. اگین ایک اور پلے کیجئے. نیرہ نور. نیرہ نور. درست جواب. اور اگلا ایک بار پھر پلے کیجئے. تکلف ہے ٹیم لام. ٹیم واو. وحید ظفر قاسمی. قاری وحید ظفر قاسمی. درست جواب. اگلا ایک اور پلے کیجئے. مزہ آ رہا ہے اس میں. ٹیم بے. ویٹ کیجئے. ٹیم بے غالباً آپ تمام لوگ. ٹیم واو ہے. ٹیم واو. ٹیم واو. سبیح الدین صاحب نے. سبیح الدین رحمانی. درست جواب ہے. سبیح الدین رحمانی. درست جواب. اگلا پلے کیجئے. ٹیم بے. امجد صابری. غلط جواب. نیگیٹو مارکنگ ہوگی. غلط جواب. اگلا پلے کیجئے اور غالباً یہ لاسٹ ہمارے پاس ہوگا جو ہم پلے کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد سوال کرائیں. ٹیم لام. مہدی حسن. غلط جواب. بے. امانت. ہاں لے لیں. استاد امانت علی خان. درست جواب آپ کا. اور اب ہم پھر سوالوں کی جانب بڑھ جائیں مزید یا ہمارے اس کے کمپلیٹ. ٹھیک ہے جی. محترمہ فاطمہ جناح نے کس کے خلاف پاکستان کا صدارتی الیکشن لڑا تھا؟ ٹیم بے. صدر ایوب خان کے خلاف. صدر ایوب خان کے خلاف. درست جواب. سی این جی کن لفظوں کا؟ ٹیم لام.
compressed natural gas. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दुरुस्त जवाब। हज़रत शुएब की कौम शिर्क के अलावा और कौन सी बुराइयों में नाप तोल में कमी कर दी। मैंने आपसे पूछा था। टीम बे बताइए। नाप तोल में कमी। नाप तोल में कमी करती थी, दुरुस्त जवाब। वो कौन सा हुकूमती ओहदा है जो ख़त्म होने के बाद भी साबिक नहीं कहलाता? ऑप्शंस ले लीजिए। सदर, सेनेटर, कर्नल। टीम वाओ। कर्नल। गलत जवाब। सेनेटर। नो, बस एक दफ़ा, क्योंकि ऑप्शंस मौजूद थे। सेनेटर का एक ऐसा ओहदा होता है जो ख़त्म होने के बाद भी सेनेटर ही कॉल किया जाता है। विकेट कीपर के पीछे हेलमेट पर अगर बॉल लग जाती है तो बैटिंग टीम को कितने रन मिलते हैं? 5 रन मिलते हैं। 5 रन मिलते हैं, दुरुस्त जवाब। और फाइनल राउंड का बड़ा ज़बरदस्त हमारा ये वाला सेगमेंट हुआ है। उसके बाद आपकी बारी। सरप्राइज भी जो है वो इनके लिए आ गया था जो गेस द वॉइस था, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इन लोगों ने सारी वॉइसेस, सारी आवाज़ें पहचान ली। बहुत खूब। टीम बे से शुरुआत करेंगे। रैपिड फायर के लिए आप तैयार हैं? वही 1 मिनट का टाइम आपके लिए। रेडी? आपका टाइम शुरू होता है अब। रॉकेट बनाने वाला पहला मुल्क कौन सा है? जर्मनी या अमेरिका? जर्मनी। दुरुस्त जवाब। अकाबों का शहर किसे कहा जाता है? सरगोदा या फैसलाबाद? सरगोदा। दुरुस्त जवाब। सूरह बकरा में कितने रुकू हैं? 40 या 70? 40। दुरुस्त जवाब। अमेरिका के मौजूदा वज़ीर आज़म कौन हैं? अमेरिका के डोनाल्ड नहीं है, उनके वज़ीर आज़म नहीं होते। कोई नहीं है। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन कहाँ है? इस्लामाबाद या कराची? इस्लामाबाद। दुरुस्त जवाब। बताइए खाने काबा का नक्शा किसने बनाया था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम या हज़रत इसराफील? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। चीन को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क कौन सा था? पाकिस्तान। पाकिस्तान। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान ने ओमान से गवादर किस सन में खरीदा था? 1958। 58 दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान का पहला आइन किस सन में नाफिज हुआ? 1956। 56 दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान और कश्मीर की सरहद पर बुलंद तरीन पहाड़ कौन सा है? नीलाबट या केटू? केटू। गलत जवाब। सूरज किस सिमत से तुलू होता है? मशरिक से। ईस्ट। बिल्कुल दुरुस्त। इंसानी आंख का वजन कितना होता है? 12 ग्राम या 7 ग्राम? 12 ग्राम। गलत जवाब जी, 7 ग्राम। बहुत जबरदस्त, बेहतरीन खेले भाई, बड़ा जबरदस्त खेलेंगे। क्या बात है, रैपिड फायर बड़ा जबरदस्त चला है। इनको थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कंफ्यूज कर दिया जाए। आप हैं मेरे साथ हैं इस बार? आप ये कंफ्यूज करूं? आप में तो वैसे बड़ी सलाहियतें हैं कंफ्यूज करने। नहीं, इस बार मैं आपका साथ चाहूंगा इन्हें कंफ्यूज। आपसे देखना शुरू कर दें वैसे कंफ्यूज है ना, तो मैं अब इन्हें देखूंगा और आप वाव से सवाल करेंगे। ये लीजिए। अच्छा मैं सवाल करूं? हाँ जी यार ये तो दो ऑप्शंस भी आ गए इसमें। अच्छा चले जी, अपना ये टीम वाव जी। पहला सवाल, तोहफा नील किस मुल्क को कहा जाता है? मिस्र को। मिस्र। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में सबसे बड़ी सनत किस चीज की है? कॉटन या वीट? कॉटन। वीट नहीं, लेकिन कॉटन बिल्कुल सही है। ठीक। अगला सवाल, इंसानी आंख में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 या 12? 7 बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अगला सवाल है, मुर्दों का शहर किसे कहा जाता है? मोइंजोदड़ो या मोइंजोदड़ो? बिल्कुल ठीक। कुरान मजीद की किताबत का आगाज किस इस्लामी माह से हुआ? रबीउल अव्वल या रमजान? गलत, रबीउल अव्वल। अच्छा जी, कंप्यूटर कब इजाद हुआ? 1946 या 1846? 1846। बिल्कुल गलत, 1946। पहली नाजिल होने वाली किताब का नाम बताइए, इंजील या ज़बूर? ज़बूर बिल्कुल ठीक है। सब्र के हवाले से कौन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक है। कुदरती तौर पर दुनिया का सबसे साफ पानी कौन सा है? बारिश का पानी? बारिश का पानी बिल्कुल ठीक। पहला जमहूरी मुल्क कौन सा है? बरतानिया या अमेरिका? बरतानिया। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान टाइम 1 मिनट टाइम इज अप। अच्छे जवाब दिए इन्होंने, और मतलब जवाब भी सवाल सुनने से पहले खुद ही मुकम्मल कर देते हैं। हाँ ये था आगे इन्होंने दम का भमाका मेरे ऊपर किया ना अचानक, जो 28 मई को हमने भारत के ऊपर किया था, इन्होंने अचानक मुझ पे किया। अभी मैं तैयार नहीं था इस मामले। अभी 28 मई भी बाकी है, तो इस वजह से मैं ये लेकर आ गया इनके लिए। ले लीजिए राहिल भाई, आप भी जो है वो इसमें शामिल हो जाएं, दे दीजिएगा। थैंक यू। टीम लाम तैयार? चलें जी, टाइम शुरू होता है आपका। अब मोतियों का जजीरा किसे कहा जाता है? बहरैन या ईरान? गलत। बाबुल इस्लाम पाकिस्तान के किस सूबे को कहते हैं? सिंध को, पंजाब को। सही। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? 2009, 2007? 2009। सही। बोल एंटरटेनमेंट के गेम शो स्टार प्लेयर के होस्ट का नाम बताएं? दानिश तैमूर, दानिश तैमूर। गलत। टमाटर क्या है? फ्रूट या सब्जी? फ्रूट। सही। लफ्ज कुरान मजीद में कुल कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? 66 या 166? 66। सही। 2018 31 जून 2018 को क्या वाकया पेश आया था? पास। पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट में एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए? फखर जमान, सईद अनवर? गलत। इस्लामी रियासत के पहले खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक? सही। कागज तैयार करने वाला पहला मुल्क कौन सा है? चीन या मिस्र? चीन।
صحیح. پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ کون تھے؟ سر ظفر اللہ خان, لیاقت علی خان. ظفر اللہ خان. صحیح. ٹیسٹ کرکٹ جیک کیلس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ. صحیح. مشہور اردو شعر کے مطابق ایک نقطہ انسان کو محرم سے کیا بنا دیتا ہے؟ پاس. وہ کون سا پھل ہے جس کے بیج اس کے چھلکے پر لگے ہوتے ہیں؟ اسٹرابری. حضرت محرم مجرم کا نہیں پتا یار. محرم کو مجرم بناتا ہے یار. ایک نقطے کا مسئلہ نہیں پتا یار. چلیں کوئی بات نہیں. کیا کرتے ہیں ایک مچھر تو ہم نے سنا تھا, ایک نقطہ انہوں نے. نہیں, ایک نقطہ جو ہے وہ درست ہے. ونر جو ہے وہ ہمارے پاس سکور ابھی ٹوٹل ہو رہے ہیں, تو جو ونر ہے ہمارے ساتھ ان کے ساتھ آج جا رہا ہے JNS ایجوکیشن واؤچر جا رہا ہے 25,000 روپے کا, اور اس کے ساتھ نیلسن کا جو ہے وہ ڈنر سیٹ جا رہا ہے, اور IHIG کی جانب سے ہوٹل سٹے پیکج جا رہا ہے, اور فیس فریش کی جانب سے بائک. تو یہ ساری چیزیں جن کے ساتھ جا رہی ہیں. اور یہ کہاں سے جائیں گے؟ یہ بس یہی والا گیٹ ہے. ابھی راستے میں ان کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اور اب ذرا جو ہے وہ فرسٹ رنر اپ جو ہے ان کے ساتھ گولڈن نیمکو کی LED جا رہی ہے, اور سیکنڈ رنر اپ کے ساتھ اسلام آباد ٹی کا کوکنگ سیٹ جائے گا. تو اسکور ذرا مجھے دکھائیے گا سلمان بھائی. میں بتا دوں کہ یہ سارے تحفے بائک اور پیکیجز وغیرہ جو جا رہے ہیں وہ کن کے ساتھ جا رہے ہیں. اسکورز ابھی اپڈیٹ ہو رہے ہیں. اسکورز ابھی اپڈیٹ ہو رہے ہیں. ٹک ٹک آپ لوگوں کے دل کی دھڑکنیں ٹک کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور یہ بائک اور یہ ساری چیزیں جن کے ساتھ جا رہی ہیں وہ واو نہیں ہیں. آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوکنگ سیٹ جا رہا ہے, یعنی آپ سیکنڈ رنر. بہت بہت مبارک ہو. لام اور بے میں 140 پوائنٹس کے ساتھ برتری جس نے حاصل کی ہے وہ بے نہیں ہے نہ ہی لام ہے. ٹائی ہوا ہے, دونوں کے 140 پوائنٹس ہیں. 3 سوال ہوں گے, بزر راؤنڈ, دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. اور ٹیم واؤ اگر آپ کو آ بھی رہا ہو تو اب آپ کیونکہ آؤٹ ہو چکے ہیں مقابلے سے, تو آپ حوصلہ دیں. ہاں لیکن آپ کو کوکنگ سیٹ مبارک ہو. کوکنگ سیٹ آپ کو مبارک ہو. اقوام متحدہ کا پہلا اجلاس لندن میں کس سال ہوا تھا؟ آپشنز لے لیجیے 1937, 1940, 1944 یا 1946. اگلا سوال, پہلا ریلوے اسٹیشن کس ملک نے بنایا؟ برطانیہ, فرانس, جاپان یا چین؟ ٹیم بے برطانیہ. برطانیہ درست جواب. ایک شخص پیدا ہوا جاپان میں, پلا بڑا فرانس میں, لیکن مرا وہ ترکی میں. بتائیے وہ شخص کیا کہلائے گا؟ مردہ. بے وہ مردہ کہلائے گا. مردہ یا مرحوم کہلائے گا. درست جواب. ٹیم بے جو ہے وہ آج کے فاتح قرار دیے ہیں. بائک بھی آپ کے ساتھ جا رہی ہے بھائی صاحب, فیس فریش کی, واؤچر بھی 25,000 کا, ڈنر سیٹ بھی, اور ہوٹل سٹے بھی آپ کو ہی مبارک ہو. 160 پوائنٹس کے ساتھ جیتے ہیں. 160 زبردست. بہت زبردست بازر راؤنڈ بھی انہوں نے ہی, ان کا دماغ کام کر رہا ہے, اور کوشچنز بھی. ہاں جی بالکل. دانیال غاچی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جو کنٹسٹنٹ یہاں پر لے کر آئے کوارڈینیشن میں تھے. عالف صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جو ان سب کو لائن اپ کرتے ہیں. معراج کا بھی بہت بہت شکریہ. مہتاب کا بھی بہت بہت شکریہ. سب کے شکریہ کا ٹائم آ گیا ہے. جنید بھائی مجھے بھی شکریہ نہیں کر رہے ہیں, آپ کا شکریہ نہیں کر رہے. راہیل بھائی تو شروع سے ہمارے ساتھ اس جرنی میں موجود رہے. یہ انیشیٹو آپ کو کیسا لگتا ہے جنید بھائی, کہ نئے ٹیلنٹ کو تقریری مقابلے میں آگے لے کر آئیں, کوئز کا جو ہے وہ سیگمنٹ ہو؟ اجازت دیں میں ایک جملہ اسی میں ایڈ کر دوں کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں. کوئز, اور کیونکہ آپ کا تعلق فن خطابت سے بھی رہا, اکثر مجھ سے بھی یہ سوال ہوتا ہے, اور ہم جو اینکرز ہیں ہم سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو خطابت کا فن ہے, یہ جو کلام کا فن ہے, کیا فائدہ ہے اس کا, استعمال ہوتا ہے یہ, اس کو بھی شامل کر لیں اپنے جواب. ہاں وہ ایک جملہ میرا بہت مشہور زمانہ تھا, اور وہ کہہ دوں وہ جملہ میں. جی ضرور ضرور. میں عموماً وہ کہتا تھا لوگوں کو کہ جب مجھ سے لوگ پوچھتے تھے یار یہ فن خطابت جو ہے یہ کہاں کام آتی ہے. ایک تو بات یہ کہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو آن اے سیریس نوٹ کہ فن خطابت انبیاء کی میراث ہے, اور ظاہر ہے یہ جو بولنے کا فن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عطا کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن میں اس کو ذرا اس انداز سے بھی دیکھتا ہوں کہ فن خطابت بیسیکلی جو ہے نا وہ گھر میں بیوی کو منانے سے لے کر اسمبلی میں حکومت کو چلانے تک کام آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو زبان و بیان کا فن دیا ہے یہ بہت بڑا فن ہے. میں آپ کو بتاؤں کرن, میں فہیم بھائی آپ تو جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, کیونکہ آپ کے والد گرامی ماشاءاللہ ان سے ہمارا ایک بڑا پرانا تعلق, عبدالشکور صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. آمین. تو یہ بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے نا, میں ہوں, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. تو میرا جو براٹ اپ ہے نا کرن, وہ بیسکلی اسی طرح سے ہوا کہ ہم تقریریں کرتے کرتے, مقابلے لڑتے لڑتے یہ سارا سلسلہ تھا. یہ بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, ظاہر ان کو پتہ ہے سارا میرا ایک بیک گراؤنڈ. تو میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا اس فن خطابت کے ذریعے سے, ویسے تو ظاہر اللہ کا فضل پہلی چیز ہوتی ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہیں, لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ فن خطابت کی وجہ سے ملا ہے, اور یہ آپ کو ہر شعبے کے اندر پے آف کرتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں.
آپ کے بارے میں اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں اس وقت آپ کا مہمان ہوں، ظاہر ہے کسی پروگرام میں آپ میری مہمان ہوں گی، لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی میں نے زبان و بیان پہ آپ کی گرفت دیکھی ہے ماشاءاللہ، اور جتنا ٹکا کے جو ہے آپ اردو بولتی ہیں ایکسپریشن کے ساتھ، اور جو آپ کا ایک شین قاف جتنا آپ کا صاف ہے اور لب و لہجہ جو آپ کا ہے، یہ بہت کم لوگوں میں ہے۔ لوگوں کو خوش آمدید بولنا نہیں آتا، میں نے موسٹلی لوگوں کو دیکھا ہے خوش آمدید ناظرین، بھائی دید وہ دیکھنے سے ہے، یہ دید ہے آمد سے ہے، لوگوں کو یہ نہیں فرق پتا۔ تو ایک تو آپ میں ماشاءاللہ یہ چیز ہے، تو یہ بولنے کا فن آپ کو ہر شعبے میں کام آتا ہے۔ درست۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر کی میٹھی زبان آپ کی آدھی بیماری صحیح کر دیتی وہ ہے ہے نا کہ زبان شیریں جگت گیری ہے نا، تو وہ An apple a day keep the doctor away, the doctor is beautiful keep the apple away. یار یہ جو کبھی کبھی جو اندر سے فہیم باہر آتا ہے، یہ ہمیشہ باہر آنا چاہیے، لطف آتا ہے سننے میں۔ وہ آپ آئے ہوئے نا بڑے بھائی کی موجودگی میں ہو جاتا ہے یہ۔ تو یہ شعبہ، یہ فن مقرری ہر جگہ کام آتی ہے۔ ہاں لیکن یہ بات ہے کہ بلا وجہ آدمی کو مقرر نہیں بننا چاہیے کہ وہ گھر میں جائے تو تقریریں کر رہا ہے، باہر جائے تو تقریریں کر رہا ہے۔ یہ ہے کہ آپ اپنی بات بہت اچھے انداز سے پہنچا سکتے ہیں، آپ ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتے ہیں، آپ کسی بھی شعبے کے اندر ہوں آپ بہت سہل انداز سے اپنا کام کر سکتے ہیں، اور آپ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی شخصیت پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، زبان۔ جب آپ ایک اچھی گفتگو کرتے ہیں، جب آپ میٹھی گفتگو کرتے ہیں، جب آپ دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو لوگوں پہ آپ کا ایک امپریشن بہت اچھا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، ان کے پاس مطالعہ بھی ہے۔ ہمارے یہاں جو ایک بات بیٹا، جو میں ظاہر آپ کے شعبے سے ویسے فن مقرری سے تعلق نہیں ہے، اور اچھی بات یہ کہ آپ مطالعہ کرتے ہیں، بکس کو کبھی مت چھوڑیے گا، یہ میری نصیحت ہے۔ جنید مجھے آپ کی بات سے نا ایک واقعہ وہ یاد آیا، مجھے آپ لوگ کریکٹ کیجئے گا، یہ کسی بڑی بزرگوار شخصیت کا قصہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی بڑی خوبصورت پوشاک پہن کر آیا تو انہوں نے کہا قبلہ کچھ کہیے کہ آپ کے اندر کا، آپ کی شناخت کا پتہ چلے، تو زبان سے آپ کے اندر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، اور انسان اپنی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ جو زبان ہے نا، زبان اب آ جائیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف جو بڑا ہی مزیدار پہلو ہے۔ یہ زبان جو ہے نا، ایکچولی یہ انسان کو ناکو چنے چباتی بھی ہے، یہ انسان کو فرش سے لے کر عرش پہ بھی لے جاتی ہے، اور عرش پہ بیٹھے آدمی کو اٹھا کر جو ہے زمین بوز بھی کر دیتی ہے۔ یعنی انسان جب صبح اٹھتا ہے نا تو احادیث کا مفہوم آتا ہے کرن کہ یہ جو انسان کے 365 جوڑ ہیں نا جسم کے، یہ یوں عرض کرتے ہیں زبان کے آگے کہ تو اگر سیدھی رہے گی، فہیم بھائی تو اگر سیدھی رہے گی تو ہمارا پورا وجود سیدھا رہے گا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پورا وجود ٹیڑھا ہو جائے گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان پر سب سے زیادہ برائیاں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں، اور ایک جگہ اور حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ اب میں آپ کو ایک بڑی امیزنگ بات بتاؤں، دیکھیے انسان جب پیدا ہوتا ہے بچہ، پھر کلالنگ کرتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا چلنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ دوڑنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ نوجوان ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس پورے فیز کے اندر بہت اچھی دیکھنے والی آنکھیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ دھندلا دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ ایک عمر کے ساتھ جو ہے وہ راشہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں جو ہیں وہ بھربھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھٹنوں میں درد شروع ہونا شروع ہو جائے گا، گردے آپ کے جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہارٹ آپ کی پلپٹیشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا انسان کے جسم کے اندر ذوف آنا شروع ہو جاتا ہے، جو سیاہ بال ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان میں چاندی اتر جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ دانت جو بڑے زبردست ہوتے ہیں، جن پہ بڑا ناز ہوتا ہے کہ جی میں اخروٹ توڑ لیتا ہوں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ دانت جو ہے وہ نہیں رہتے، ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ انسان کا پورا جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن ایک عضو انسان کا ایسا ہے جسم کا جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے جو 32 دانتوں کے درمیان ہے، جو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ جوان رہتی ہے، اور یہ ایسی جوان رہتی ہے کہ انسان پر لگا ہوا تیر جو ہے نا، نشتر، اس کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن الفاظ کا جو زخم ہے نا وہ انسان کی روح کو جا کے ایسا گھائل کرتا ہے، کبھی نہیں۔ پھر آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہم پھر آپ کو نہیں کاٹ، لیکن آپ خود جانتے ہیں کیونکہ آپ خود ایک میزبان ہیں، اب ہمیں بھی اس زبان کو استعمال کرنا پڑے گا، اب اس زبان کو ہمیں بھی استعمال کرنا پڑے گا جو دانتوں کے پیچھے ہے۔ ایک بات صرف یہاں پر میں جی راہل آپ نے شروعات جو کی تھی شکریہ کے ساتھ، اس میں صرف کچھ نام تھے جو رہ گئے تھے جو کہ ضروری تھا، جو سیگمنٹس ہم نے کیے خطابت کی اور کوئز کے، اس میں میرے خیال ہے کچھ لوگ جنہوں نے چینل کے باہر سے کام کیا، اس میں ایک دانیال کھانچی جو کوئز کو کوارڈینیٹ کر رہے تھے، عمران اختر جو کہ خطابت کو کوارڈینیٹ کر رہے تھے، پھر ہماری جو اپنی ٹیم یہاں موجود تھی اس میں مصباح کا آپ نے ذکر کیا، ان کے ساتھ ربیت، نعمان، الف یہاں موجود ہے ہمارے سامنے، یہ تمام وہ لوگ تھے جن کے بغیر یہ تمام
छोटे छोटे सेगमेंट्स थे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत थी, लोगों को घर से लेकर आना यहाँ तक, उनसे परफॉर्म करवाना। तो इन सबका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस पूरे महीने ये मेहनत की और हम इस काबिल हुए कि एक बेहतर सेगमेंट लोगों के सामने पेश करें। और फन किताबत पे आपने आखिर में बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ज़ैद साहब का भी हम यहाँ पर जो है वो शुक्रिया अदा करेंगे। फन किताबत के हवाले से सिर्फ एक जुमला कहकर मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ कि लोगों को बड़ा शौक होता है कि आपने मीडिया में काम करना है, तो जितने भी आज नामवर एंकर्स बैठे हुए हैं, जितने भी करंट अफेयर्स के बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं, जब आप उनको उठाते हैं, उनको खंगालते हैं, तो उनके अंदर से एक मुकर्रर निकलता है जो फ़न खिताबत करते हुए उस नशिस्त पे आकर बैठा होता है। ये इसका फ़ायदा होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमज़ान 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 में बोल, रमज़ान 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 में बोल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान में बोल की खुसूसी नशरियात जो है वो जारी है। इफ्तार की ये नशिस्त से कुछ देर बाद हम इंशाअल्लाह 29वां रोज़ा जो है वो इफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, और मुमकिन हो सकता है कि शायद आज ये इस साल का आखिरी रोज़ा भी हो, और कुछ देर बाद हमें पता भी चल जाएगा। तो हमारे साथ इस वक्त आलिम के बोल में उलमा कराम ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ये सब मौजूद हैं यहाँ पर। इनका तारुफ जो है वो कि हमारी बातों का तो मोहताज है नहीं, लेकिन फिर भी हम करवाएंगे तारुफ इनका, क्योंकि ये तारुफ के और तारीफ़ के काबिल भी हैं, लायक भी हैं। हमारी ज़ुबान इस लायक नहीं है। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना मुज़फ़्फ़र वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद इकबाल साहब हमारे साथ शुरू से हैं और अभी तक हैं। साथ साथ जो है वो हमारे साथ अल्लामा कमर अब्बास नकवी साहब भी मौजूद हैं, इमरान भाई हमारे हर दिल अज़ीज़ इमरान कल्याणवी साहब भी, इमरान हक कल्याणवी साहब भी मौजूद हैं, और फजल सुबहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज ऐसा हो सकता है कि हमारा आखिरी इफ्तार हो नाजरीन, अगर चांद नज़र आ जाता है तो इस साल का आज आखिरी इफ्तार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कल से फिर हम रूटीन पर, एक हफ़्ते तक तो हम फजर भी पढ़ने के लिए चले जाएंगे, उसके बाद फिर ज़ोहर में, असर में, फिर मगरिब में, फिर इशा में तादाद कम से कम होती रहेगी जैसे जैसे महीने बढ़ते रहेंगे। ऐसा होता है और बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसा क्यों होता है। खैर, इसी पर हमने आज उलमा कराम से बात करनी है कि जब रमज़ान आता है तो मस्जिद में खड़े रहने तक की जगह नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग आते हैं इबादत के लिए, तरावियों में इतने लोग होते हैं, ताकरातों में इतने लोग होते हैं कि बाहर सफ़े जो हैं वो बिछाई जाती हैं। और जब रमज़ान चला जाता है तो जब हम माह रमज़ान को अलविदा कर रहे होते हैं तो दर हकीकत ऐसा हमारे माशरे में एक तासुर पैदा होता है, बल्कि देखा जाता है कि हम उन इबादात को भी अलविदा कर रहे होते हैं जो हम पूरे महीने में करते हैं। ये ज़्यादातर तादाद ऐसी होती है कि जहां आप फजर की नमाज में मस्जिद की 2 सफ़ें तक मुकम्मल नहीं होती, आम दिनों में ये तासुर देखने में मिलता है। तो उलमा कराम से आज इनकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे और यही दरियाफ्त करने की, यही पूछेंगे, यही खोज लगाएंगे कि ऐसा क्या अमल है जो हम करें जिसकी वजह से उन 11 महीनों में भी वो इबादात कर सकें जो हम रमज़ान के महीने में करते हैं, और इसका असर या इस रमज़ान का असर उन 11 महीनों तक चले। यही हमारा आज का सवाल भी है, यही हमारी आज की गुजारिश भी है, और मैं चाहूँगा कि इसकी शुरुआत जो है वो वली खान मुज़फ़्फ़र साहब से हो। मौलाना साहब, ये एक अलमिया है हमारा, ये तो खैर रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये बरकतों वाला है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि हकीम और अलीम ज़ात हैं, उन्होंने इसीलिए पूरे साल में इस पूरे महीने का कोर्स रखा है। ये एक मदरसा है, ज़मानी मदरसा है। इस मदरसे के कोर्स में जो रहेगा, जैसे हमारे यहाँ लोग चिल्लों के लिए जाते हैं, इसको आप चिल्ले के बजाय वो कहते हैं से रोज़ा के बजाय सी रोज़ा के माने 30 रोज़ा और से रोज़ा के माने 3 रोज़ा। तो ये उस टाइप का एक चिल्ला है, और ये चिल्ले जैसे गारे हिरा में होते थे, या उससे पहले के एक मरतबा हमने यहाँ गुफ्तगू में अंबिया साबिकीन का तज़किरा किया था। अगर रमज़ान मुबारक को सही तरीके से गुजारा गया और पाबंदियाँ की गई तो इसका असर देर तक रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इसमें भी कोताही की गई, तिलावतों में, पाजमात नमाज़ों में, ज़िक्र अज़कार में, अखलाकियात और अपने अंदर जो नरमी पैदा करनी होती है, जो अंदर का अक्कड़ है ना वो निकालने के लिए,
تو وہ چیزیں اگر رمضان میں نہیں کی گئی تو پھر اس کا اثر ویسے بھی نہیں تھا، تو اب تو ہوگا ہی نہیں. لیکن اب تو وقت گزر چکا. اب ایک میرے خیال سے کچھ ہی لمحات سمجھ لیجئے یا ایک دن سمجھ لیجئے، جو بھی ہے، اس میں جو ہے صرف توبہ ہی کیا جا سکتا ہے، استغفار ہی کیا جا سکتا ہے. اس توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اچھا کام کیا وہ بھی، جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی. وہ ایک تو یہ کرے کہ 6 روزے شوال کے رکھیں، 10 روزے وہ ذی الحج کے رکھیں، 2 روزے محرم کے رکھیں، اور اسی طریقے سے پھر رجب شعبان کے روزوں کی فضیلت بھی ہے، اور اسی طرح ایام بیس کی بھی روزے ہیں. تو اس طریقے سے وہ روزے بھی رکھیں اور کچھ جڑا رہے، کیونکہ روزے میں جو ہے نا اس میں تقوی بڑھتا ہے، اس میں نورانیت اور روحانیت بڑھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ حضرات کو بھی اس کا کوئی تجربہ ہو گیا ہوگا. بلکہ اگر وہ لوگ جو متقی ہیں، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ متقی لوگوں کی کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں نا، یا ان کے اوپر جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں ان کی سوانح حیات، اس ایک کتاب کے پڑھنے کے بعد بہت دنوں تک آپ کے اوپر، جیسے آپ نے اس ٹائپ کی ایک فلم دیکھی ہے، فلم کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. جب آدمی فلم دیکھتا ہے تو کئی دنوں تک وہ ذرا چلنے پھرنے میں، اس میں گفتگو میں وہ آ جاتا ہے. میں نے سعید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی کتاب ان پر لکھی گئی سعید بادشاہ کے نام سے، آباد شاہ پوری نے لکھی تھی، یہ آج سے 10-20 سال پہلے کی بات ہے. وہ کتاب جب میں نے پڑھی تو تقریباً 2 مہینے تک میرے اوپر تہجد، استغفار، توبہ، انابت اللہ، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت میں، اور اللہ کا دین کیسے نافذ ہو، دوسروں تک کیسے پہنچ جائے، دعوت و تبلیغ، جہاد، اور یہ سب چیزیں یہ میرے اوپر حاوی رہی، اور میرے اوپر جیسے ہر طرف سے وہ میرے اوپر گھوم رہی ہے، جیسے ان کے تجلیات اور انوارات کی شکل میں ان کا ایک وہ ہے سما بندہ ہوا ہے. تو اس طرح ہم یہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ تلاوت بھی کریں، تو ہم نہ چھوڑیں، ہم عزم کریں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اور پورے سال تک کچھ نہ کچھ ہم رمضان والا ماحول برقرار رہیں گے تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اچھا، میں بات کرنا چاہ رہی تھی اس بارے میں کہ رمضان کی نشریات کے ہی دنوں میں نے یہ سوال اٹھایا تھا آپ تمام لوگوں سے کہ ہم جو رمضان میں جس طرح کی ہماری پریکٹس ہوتی ہے، جو ہماری کوشش ہوتی ہے، وہ ہم بقیہ 11 مہینوں میں کیوں نہیں اس کو کنٹینیو کرتے. تو اس پہ مفتی ابراہیم صاحب نے جواب دیا تھا کہ ہم باقی سال اور عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے نا، تو اس لیے پھر وہ کنٹینیوٹی ٹوٹتی ہے. حالانکہ اس وقت بھی سوال کرنے کا مقصد یہی تھا، اور آج بھی اس ٹاپک کو لے کر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ صرف بات نماز اور روزے پر ناظرین ختم نہیں ہو جاتی ہے. بات یہاں پر آتی ہے کہ جو نیکیاں کرنے کا جذبہ ہمارے اندر رمضان المبارک کے دوران پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہمارے اندر کرنے کا پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر بقیہ چیزیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جذبہ ہمارے اندر رمضان المبارک میں پیدا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہماری سوچ، ہماری مینٹالٹی کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، تو فوری طور پر دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں کہ یار رمضان المبارک میں کریں گے. رمضان کا انتظار کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو بھی تقویٰ کرنا ہے، جو بھی نیکی کرنی ہے، قرآن پاک کا آغاز کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ سب کچھ رمضان میں کرنا ہے. تو سوائے روزے کے، سوائے ماہ سیام کے، ہم باقی چیزوں کو آگے کنٹینیو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس بات کو ہم آج آگے لے کر چل رہے ہیں. علامہ صاحب ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ کیا ایسا کیا جائے کہ یہ طریقہ کار جو تقویٰ، جو نیکی کا ایک مقصد ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو راضی کر لیں، ہم نیکی کریں، ہم لوگوں کو کھانا کھلا دیں، ہم افطار کروا دیں، ہم سحر کروا دیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیچارے بھوکے سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بہت کم شاذ و نادر کسی کے اندر وہ جذبہ جاگتا ہے کہ اس کو کھانا کھلا دیا جائے، اس کی مدد کر دی جائے. تو ہم اس چیز کو آگے کنٹینیو کیسے رکھ سکتے ہیں کہ اگلے 11 مہینے کے بعد جب پھر 12واں مہینہ آئے اور رمضان کا پہلا روزہ آئے تو ہمیں دقت کا سامنا نہ ہو کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے یا اللہ سحری کے لیے اٹھنا ہے، اور پھر افطار میں شروع کے 5-6 دن روزہ لگنا شروع ہو گیا ہے. اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں. آسان یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے قلب میں ایک احساسات پیدا کر لیے ہیں، اگر آپ کا قلب زندہ ہو گیا ہے، اگر آپ نے اپنی روح کو زندہ کر لیا ہے، تو جو زندہ ہوتی ہے وہ بھی مرا نہیں کرتی چیز. اور جو زندہ ہی نہیں ہوئی وہ ایک بس رسم و رواج کے طور پر لیا گیا، تو وہ اس میں اس کی صورتحال یہی ہوتی ہے جو آپ نے بیان فرمایا. چونکہ ہم نے مذہب کو بھی رسم و رواج کے سانچے میں ڈال دیا ہے. ایک رسم ہوتی ہے، رواج ہوتا ہے، ایک وہ تہذیب ہوتی ہے،
عید آئی چلی گئی، رمضان آئے چلی گئی، بقرعید آئی چلی گئی، یہ آیا، وہ ایک روٹین میں چل رہا ہے انسان. اس روٹین کو چونکہ احساس بندگی نہیں پیدا کی، احساس ربوبیت نہیں آیا، روح کو تازہ نہیں کیا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں کو، تو یہ 1000 سجدے سے جو مبرہ کرے گا تو وہ ایک سجدہ کرے گا، لیکن وہ ایک سجدہ ہی نہیں ہوا. تو پہلے تو اس ایک سجدے کو ادا کرے کہ جو آپ کو مبرہ کرے باقی سجدوں سے. تو ایک سجدہ کرنے کی کوشش کر لیں، 100 سجدے خود ہو جائیں گے. پہلے ایک سجدے کی طرف آ جائے. تو ہم نے کیا وہ ایک سجدہ ادا کیا ہے؟ ہم ایک سجدے کی طرف آ جائے. کثرت اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے پیچھے معرفت نہ ہو. عدم معرفت کی بنیاد کے اوپر وہ کثرت اعمال جو ہے وہ آپ کا اپنے آپ کو خوش کر لیجئے، آپ بہلا لیجئے اپنے آپ کو، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. اور اس کے پیچھے شیطان بھی آتا ہے. وہ زین اعمالہم والی مسئلہ ہے کہ تمہارے اعمال کو شیطان جو ہے وہ زینت بنا کر کے اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک کام کر لیا، میں نے بہت ہی کچھ کر لیا. در حقیقت وہ شیطان تھا جو تم کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا تھا. تم کو اللہ سے اس نے دور رکھا، اور اللہ سے جب تم دور رہے تو یہ تمہاری رسم بن گئی، یہ تمہارا ایک رواج بن گیا، اور اس کے ساتھ تم نے یہ عبادت گزار لی. تو آپ نے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ لیلۃ الجائزہ جو ہے وہ ہے ہی اسی لیے درست کہ کیا تم نے اس پورے مہینے کے اندر اگر تمہاری گفتار میں، رفتار میں، مزاج میں، اخلاق میں، کردار میں، عبادات میں، رہن سہن میں، ماں باپ کے رویوں میں، آل اولاد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تبدیلی آئی؟ اگر نہیں آئی تو جو پہلی رمضان سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی آج بھی ہو، تو پھر اگلے سال تک بھی ایسے ہی رہو گے. اور موت تم کو کب لے لے اس کا کچھ نہیں پتا. درست فرما رہے ہیں. میں بہت افسوس کے ساتھ جو ہے نا یہ حادثہ ہوا ایئرکرافٹ والا، انتہائی غمزدہ لوگوں کے ساتھ، اور یقیناً ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. دکھ کا مقام ہے. وہ ان بچوں پر کیا بیت رہی ہوگی جو یتیم ہو گئے، ان بچیوں پر کیا گزر رہی ہوگی جن کے عقد طے ہوں گے کہ رمضان کے بعد کسی کا عقد ہونا تھا، کسی کے ساتھ کچھ ہونا تھا. ان بچوں کا کیا ہوگا کہ کوئی اسکول اور یونیورسٹی میں جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے. ان ماؤں کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو اپنے بچوں کے سہرے کے انتظار میں بیٹھی تھیں. اب ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا کلیجہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر تفصیل میں جا کے بات کر سکیں، لیکن اتنا ہے کہ اگر کسی کے پاس احساس ہے تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی. اپنے اندر اگر احساس پیدا کر لو، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اپنے آپ سے مخلص ہو جاؤ. اگر ہم مخلص نہیں ہوں گے اور ہم اس کو رسم و رواج کے طور پر لیتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عبادت بربنائے عادت کسی کام کی نہیں. عبادت بربنائے معرفت ہو، اور معرفت کے لیے ایک لمحہ آپ کے لیے کافی ہے. لیکن میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کیا وجہ کہ وہ شخص کہ جس نے حسین ابن علی علیہ السلام کا قافلہ روکا، جس نے پانی بند کیا، جس کو آپ حر کہتے ہیں، وہ کل تک کا وہ حر تھا جو قاتلوں کے لشکر میں تھا، ظالموں کے لشکر میں تھا. کیا کیا اس نے کیا کیا؟ کوئی پہاڑ کھودے، کوئی رات بھر کوئی تہجد پڑھے، کیا کیا اس نے؟ وہ کل کا دشمن و قاتل آج جو ہے وہ علیہ السلام ہو گیا، رضی اللہ ہو گیا. تو وہ ایک لمحہ تھا جس وقت حسین ابن علی نے اس سے کہا تھا نا کہ حر موت تو تیرا مقدر ہے. بے شک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا پہلا شخص ہے جس کے اختیار میں موت دے دی گئی، چونکہ حسین نے کہہ دیا تھا کہ موت تو تیرا مقدر ہے، اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو کون سی لینا چاہتا ہے. واہ 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 واہ، ادھر کی یا ادھر کی. بس یہ جو جملہ تھا نا، اس جملے نے حر کو پریشان کر دیا. اور وہ رات کی تاریکی ہے، شب عاشور ہے، وہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، کبھی خیمے میں بیٹھا ہے، کبھی جو ہے نا وہ اپنی زوجہ کے ساتھ بات کر رہا ہے، کبھی بیٹے کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور پریشان ہے. اور ہر شخص اس سے یہ بات کر رہا ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا. اور اس کے ذہن میں صرف ایک جملہ تھا کہ چونکہ یہ رسول کے نواسے نے یہ جملہ کہہ دیا کہ موت تو تیرا مقدر ہے، اب لینی کون سی ہے. واہ 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 واہ، علامہ صاحب کیا خوبصورت بات آپ نے یہاں پر یہ اس نے جو ہے نا موت کو سامنے رکھا،
اور حسین جیسے صادق اور امین اور صادق اور امین کے فرزند کا جملہ سامنے رکھا کہ یہ حسین اب یہ ٹلے گی نہیں, موت نہیں ٹل سکتی, لہذا اختیار اب آ گیا. یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اس کو اختیار مل گیا, اتنی مہلت اور فرصت مل گئی کہ میں اپنا فیصلہ کر لوں. بس اس نے وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا اور اس نے جو ایک فیصلہ کیا کہ سچ تو یہ ہے, یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو حر یہ جانتا تھا کہ یہ سچے ہیں, درست. وہ تمام ظالم اور قاتل یہ جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں, وہ دنیا ان پر حاوی تھی لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں. یہی وہ ہیں جو موبائلہ میں گئے تھے, یہی وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنے یہی وہ سچے ہیں. تو ان کی صداقت اور سچائی پر تو ایمان رکھتے تھے, لہٰذا یہ فیصلہ اس نے کیا. تو میرا بھائی آج حر کی اطاعت کر لیں, حر کی طریقے سے موت کو سامنے رکھیں, سچوں کے پیغام کو سامنے رکھیں, اپنے اندر ایک فیصلہ کر لیں کہ موت تو برحق ہے, بے شک کسی بھی وقت تم کو موت لے لے گی. لہٰذا اپنے اندر ایک فیصلہ کر لو اپنے رب کے سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ سمیع البصیر ہے, وہ علیم الحفیظ ہے, وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہمیں سن بھی رہا ہے, اور وہ ہمارے قلب کی گہرائی کو جانتا ہے. لہٰذا اپنے اندر ایک فیصلہ کر لیں, اے میرا معبود میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں, تو مجھے اپنا بندہ بنا دے. عمران الحق کلیانوی صاحب, آپ بھی یہاں پر موجود ہیں تو آپ کی موجودگی سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے ذہن میں جب یہ باتیں ساری ہو رہی تھیں تو میرے ذہن میں ایک آپ نے اس کا دینی جو بھی جائزہ ہے وہ آپ نے پیش کیا, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ معاشرے میں کیا خرابی ہو رہی ہے, کیونکہ جنید بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ان کی موجودگی سے بھی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ماشاءاللہ سے ہر سال جو ہے وہ ہم کسی نہ کسی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جنید بھائی کو دیکھتے ہی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ 11 مہینے جو گزرتے ہیں جنید بھائی, آپ کو بھی ایسے ہی لوگ ملتے ہوں گے کہ بھائی 1 مہینے تک تو جو ہے عبادتوں کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا, اور جیسے کہ علامہ صاحب نے جس جانب اشارہ کیا, غالب بھی اس بارے میں یہی کہتا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو ایسے جو بے چین لوگ ہیں جنہیں رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے, وہ لوگ آپ کو بھی یقیناً ملتے ہوں گے, آپ سے رابطہ بھی رہتا ہوگا ان کا یہ ماہ ختم ہونے کے بعد. تو ایسی کیا وجوہات سامنے آتی ہیں, معاشرتی پہلو جاننا چاہ رہا ہوں میں آپ سے اس بات کا, کیونکہ آپ بہت زیادہ کنیکٹ رہتے ہیں ان چیزوں سے, کیا وجہ سامنے آتی ہے؟ دیکھیں ظاہر پہلے تو جید علماء کرام یہاں موجود ہیں اور میری بساط نہیں کہ میں ان کے سامنے لب کشائی کر سکوں, لیکن انہی سے استفادہ کرتے ہوئے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اچھوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے, بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جب ہم بروں کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ پورا معاشرہ برا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بروں ہی کی بات کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ کرپٹ ہو گئے, ہم اعمال کے اعتبار سے اتنے کرپٹ ہو گئے کہ کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں تو بنی اسرائیل کا جو طرز زندگی تھا کہ وہ جب ان پر عذاب آنے والا ہوتا تھا تو وہ گھٹنے ٹیک دیتے, گڑگڑانے لگ جاتے تھے, لیٹ جاتے تھے, معافیاں مانگتے تھے, توبہ کرتے تھے, اور جیسے ان کو پتہ چلتا تھا کہ عذاب ٹلنے والا ہے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ تفاخر سے کہتے تھے کہ ہم ہیں کچھ. مجھے لگتا ہے مزاجن ہم ویسے ہو گئے, فرق صرف یہ ہے کہ ان پر عذاب آ گیا اور ہم پہ عذاب الحمدللہ میرا یہ یقین ہے کہ آنا نہیں. اس کی وجہ ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے, ان کا پرتاؤ ہے اور ان کا کرم ہے اس امت پر کہ ان کی موجودگی میں اجتماعی عذاب نہیں آئے گا, یہ تو طے شدہ بات ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, مے بی آئی ایم رانگ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان ریچولز کو جو ہے وہ ایک پریکٹسنگ مسلم کے طور پہ نہیں لیا ہے, بلکہ ہم نے ریچولز کو ریچولز کے طور پہ لیا ہے. ہم نے اس طرح سے لیا ہے کہ رسم و رواج, نماز کو ایک رسم کے طور پہ ہم ادا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں نماز کے بعد تو ایک رسم کے طور پہ ادا کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں چونکہ ہمارے فور فادرز رکھتے ہوئے آئے تو ہم روزے رکھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت گھر میں اس لیے ہو رہی ہے کہ فور فادرز چونکہ کرتے ہوئے آئے اس لیے قرآن کی تلاوت ہم نے کرنی ہے. وہ بھی کوئی ایک کر رہا ہے اب, ہاں وہ بھی کوئی ایک کر رہا ہے. اچھا صدقات اور خیرات اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ فور فادرز کرتے ہوئے آئے ان کو دیکھا تو اس طرح سے ہم کر رہے ہیں. ایون آپ دیکھیے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے بڑوں نے کیا ہم نے منوان اس کو اسی انداز سے لیا اور کرنا شروع کر دیا. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس کی روح کو جو ہے وہ کون سمجھے گا. اصل سوال تو یہ ہے نا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا چاہتے تھے تو اس سے پہلے آپ متغیر ہو جایا کرتے تھے, آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا. کسی نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ اتنا متغیر کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ نے کیا تاریخی جملے فرمائے, اور وہ ایسے جملے جو سونے کی قلم سے لکھے جائیں صاحب, کہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والا ہوں.
یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وضو فرماتے تھے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا. درست. زرد ہو جایا کرتا تھا. کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اب میں کس بار کو اٹھانے والا ہوں, کس بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں. یعنی ان کی نمازوں کا عالم یہ, ان کی وضو کا عالم یہ کہ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو چہرہ متغیر ہو جائے, نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جسم کانپنا شروع ہو جائے. وہ جو جن سے اللہ راضی اور جو اللہ سے راضی, یعنی جن کی وجہ سے, میں یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جن کی وجہ سے ہم جیسے گناہگار اور گندے لوگوں کی گندگی صاف کی جائے گی, گناہوں کا بوجھ ہمارے کاندھوں سے ہٹایا جائے گا اور پھر ہمیں گرین پاسپورٹ دے کے داخل جنت کیا جائے گا, وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو کانپنے لگ جائیں. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر ہماری جاب ہوتی ہے, ہمارا کاروبار ہوتا ہے, ہمارا اسٹیٹس ہوتا ہے, ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں, ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. روزے کا معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے صاحب ہم روزہ نہیں رکھتے. اچھا میں نے پہلے جملے میں یہ حاشیہ لگا دیا کہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اچھے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو برے ہیں. اور وہ جانتے ہیں وہ کون ہے, وہ جانتے. دیکھیں ہم بیسیکلی بھوکے رہتے ہیں, ہم بھوکے رہتے ہیں. وہاں ذرا جائیے تو صحیح, سحری کیا ہو رہی ہے؟ پانی ہے اور کھجور ہے. افطار کس سے ہو رہی ہے؟ پانی اور کھجور ہے. بے شک. آج جب تک لیوش سحریاں لگتی نہیں ہیں, ہماری یہ جو دوزخ مطلب یہ جو آگ ہے, یہ جو پیٹ ہے اس کی آگ بجھتی نہیں ہے. افطاری جب تک لیوش نہیں ہوتی ہے ہماری یہ پیٹ کی دوزخ جو ہے اس کی آگ بجھتی نہیں ہے. اس سے پہلے بجھتی ہے واٹس ایپ سٹیٹس کی آگ. جناب ہم اپنی افطاری لوگوں کو جب تک دکھانا دیں, اپنی سحری دکھانا دیں, دیکھیے بھوکا رہنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک کہ اس کی روح کو نہ سمجھ لیا جائے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قرآن کی تلاوت, صدقات اس کی روح کے ساتھ ادا نہیں ہوں گے, کچھ حاصل نہیں ہوگا, سب فارغ ہو جائے. بالکل آپ نے درست فرمایا, کیونکہ ہم اب بات کریں کہ اب ہم آگے کیسے کنٹینیو کریں. تو اب ذرا آپ اس معاشرتی اعتبار سے اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ نے بروں کے لیے بات کر دی, میں چاہتی ہوں سارے اچھوں کو آپ لیسن دیں. میں تو کہتا ہوں بروں کو بھی لیسن دیں کہ وہ اچھے کیسے ہو جائیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. وہ کیا کریں کہ یہ چیز جو انہوں نے کی پچھلے 30 دن وہ آگے کنٹینیو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہو تاریخ قرآن ہو کر. ابھی جو گفتگو ہوئی ہماری نیکی و کام کے حوالے سے, روزہ نماز کے حوالے سے, مساجد کے حوالے سے, تو کرنٹ سچویشن جو چل رہی ہے, جو آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اس مہینے کے اندر مساجد میں رش ہو جاتا ہے, لوگ آ جاتے ہیں اور راتیں مناتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں. اللہ رب کریم نے ہمیں صدیوں میں ایک سبق ایسا بھی دیا اس کووڈ-19 اور کرونا کے ذریعے سے کہ دیکھو عبادت میں بھی جب تک میری مرضی شامل نہیں ہوگی تو تم مختار کل نہیں ہو. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین. یہ صرف اس رب کریم کی مہربانی کہ اس نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں, ہمارے لیے مساجد کھول رکھی ہیں, ورنہ دکھا دیا اس رب کریم نے کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں کہ تم چاہو گے بھی تو میرے مساجد کے, میرے حرم کے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. تم ساری طاقتیں رکھتے ہوئے, طاقت پرواز رکھتے ہوئے تمہاری پروازیں رک جائیں گی, کچھ بھی نہیں کر سکتے. بے شک. اگر تم جب مہلت ملی ہوئی ہے اس وقت اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور مسجد کی طرف نہیں آ رہے, دین کی طرف نہیں آ رہے, تو وہ وقت بھی کہ مفتی, پوری دنیا کے مفتی اعظم, پوری دنیا کے سینئر ڈاکٹر, پوری دنیا کے حکمراں خود کہہ رہے ہیں کہ مساجد خدا کے لیے بند کر دیں, مسجدوں میں نہ آئیں, خدا کے لیے مسجدوں میں تالے لگا دیں. اور بہت سے ابھی ممالک میں مسجدوں میں تالے لگے ہوئے ہیں, طواف رکے ہوئے ہیں, عمرے رکے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری آخر جو جنید بھائی نے کہا کہ بنی اسرائیل والی کنڈیشن ہے, تو وہی ہے کہ لگزریس کے اندر ہم نے حج کو, عمرے کو بزنس بنا رکھا تھا کہ اب وہ حج عمرہ نہیں رہا. اتنے لگزری اس کے پیکیجز آ رہے ہیں کہ جی وی آئی پی پیکیج یہ ہے, فلاں پیکیج یہ ہے. اعتکاف نہیں رہا تھا, اس میں لگزریس چل رہی تھی, دسترخوان لگتے تھے, پان گٹکے رات کو چل رہے ہیں, چالیاں چل رہی ہیں. یہ سب شوقیہ چیزیں بنا لی گئی تھیں. اللہ رب کریم نے دکھا دیا عبادت ہوتی ہے. اب شادیوں پہ بھی پابندی ہے, شراب خانے پہ بھی پابندی ہے, تو وہ سارے عبادتیں بھی رکی ہوئی ہیں, پاز ہوئی ہوئی ہیں. یہاں تو پھر بھی شکر الحمدللہ کہ حکومت نے اور علماء نے سارا تعاون کر کے اب وہ اجازت دے دی کہ ہم کم از کم آخری رات کے اپنے اہتمام سے گزار رہے ہیں اور عید پڑھیں گے انشاءاللہ. ورنہ ابھی دنیا کی ایک میجورٹی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ عید کی نماز ادا نہیں کی جائے گی, جہاں پہ منع ہے کہ عید نہیں ہوگی. تو اللہ رب کریم دکھا رہے کہ میں اپنے دربار پہ لانے میں بھی مختار ہوں, اپنے دربار سے روکنے میں بھی مختار ہوں. تمہارے ہی وہ دین دار حضرات جو تمہیں تبلیغ کر کر کے مسجد کے دروازے پہ لاتے ہیں, وہی حضرات کہیں گے کہ بھائی اسٹے ہوم, گھر پہ رکیں, نہ آئیں گھر پہ. مسجد سے کیوں, بیماری کی وجہ سے, کوئی بھی وجہ حکمت اس کی. تو اس لیے ہمیں ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے کہ رب کریم نے صحت دی, طاقت دی,
اور ہم چل رہے ہیں, چل کے مسجد تک جا رہے ہیں, یا کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں, ہاتھ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں, اس سے کچھ نکال کے کسی کو دے رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے, اللہ کی توفیق سے ہیں. بے شک. لیکن اس میں ایفرٹ انسان کے اپنے ضروری ہیں. توفیق بلا شبہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن جب تک انسان کے اپنے ایفرٹ شامل نہ ہوں تو کوئی حاصل نہیں ہے انسان کا. نیت بھی شامل, نیت درست ہو. اور اس کے اندر ایک بات یہاں پہ واضح کر دوں, بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کار خیر جب ہم کرتے ہیں تو قرآن میں 2 آپشن دیے گئے ہیں, ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ میری بھی اپنی پریکٹس ہے, بہت سے لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کار خیر اگر کیا, اس کے چھوٹے موٹے کو سوشل میڈیا پہ ایک صرف اس کے لیے موٹیویشن کے لیے, اس چیز کو دکھانے کے لیے اگر سوشل میڈیا پہ کہیں ڈالا جائے کہ آپ غریبوں کی امداد کریں, نکلیں, لوگوں کو نہ دکھائیں کہ اس میں ان کے فیس دکھا رہے ذلیل کرتے, لیکن ایک سوشل ایکٹیویٹی ہمیں اپنے بچوں کو کرانی چاہیے. میں نے رمضان میں الحمدللہ اپنے بچوں کو پریکٹس کرائی کہ انہوں نے پہلے خود کہا کہ ہم اپنی پاکٹ منی سے کچھ باکس بنا کے تقسیم کریں گے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بسم اللہ. انہوں نے خود بنوایا, خود آرڈر دیا, خود پیکٹ بنوا کے گاڑی میں لے کے نکلے, خود ہی ڈسٹریبیوٹ کیے. اس کو چھوٹا سا کلپ بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, الحمدللہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا. کچھ لوگوں نے تنقید کی کہ جی ریاکاری ہو رہی ہے, اس طرح کا کام ہو رہا ہے. یعنی نیکی کی نیت سے تشہیر کرنا جائز ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان تم الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقات کو ظاہر اور کی شکل نہ دکھائیں, آپ کسی اور کو جو لینے والا ہے اس کی شکل اگر نہ ہو تو دوسروں کو پروموٹ کرنے کے لیے. گناہ کے کام میں آپ اسپانسر کر دیں کہ جی فلاں چیز کو اتنا اسپانسر کر دیے گا, وہ آپ کچھ نہیں کہتے, کروڑوں کا اسپانسر ہو رہے ہیں. نیکی کے کام میں آپ اسپانسر لیں, دکھائیں, جیسے سوشل جو ادارے کام کرتے ہیں اسی لیے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں کہ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے. نیکی کے کام کو پروموٹ کریں, نہ یہ کہ ہمارے اسٹیٹس ٹک ٹاک ڈانس پہ بننے, گانے بننے, وہ اسٹوریوں پہ لگ رہے ہیں, وہ خوش ہیں. بھائی نیکی کا کام جو ہے نا قرآن نے پسند کیا, تو اس کو ہم شو آف بھی کر سکتے ہیں. ریاکاری کی نیت نہ ہو, اس میں موٹیویشن کی نیت ہے, ایسا تاثر بھی نہ جائے. خاص طور پہ ایک عالم کی طرف سے, مفتی کی طرف سے لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ صرف وہ مسجد میں ہے, نماز پڑھائے گا, نماز جنازہ پڑھا دے گا, نکاح پڑھا دے گا. میں جان بوجھ کے ایسی چیزیں کرتا ہوں کہ مفتی کا کام یہ بھی کہ بلیوں کو کھانا بھی کھلائے, وہ کتوں کو بھی کھانا کھلائے. ہاں کہ میں دکھاتا ہوں لوگوں کے مفتی کا کام ہے خود نکل کے لوگوں کے مرے گا تو اس کو غسل بھی دے گا. لوگ یہ حیران ہوتے ہیں کہ اگر کوئی سوشل ایکٹیویٹی کر لی تو لوگ, وہ کچھ لوگ, سب لوگوں نے, اکثر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. درست. تو یہ علماء کا بھی کام ہے کہ سوشل نیٹ ورک, مدرسوں میں سب سے بڑا نیٹ وہ جو ایک سمجھیے ہمارا سوشل نیٹ ورک چلتا ہے, وہاں اتنے یتیم مسکین بچوں کی کفالت ہوتی ہے, ان کی تعلیم تربیت, ان کو عالم بنا کے نکالتے ہیں. لاکھوں کروڑوں بچے ہر مکتب فکر کے ماشاءاللہ مدارس سے نکلتے ہیں. تو اس سے بھی ہٹ کے مزید سڑکوں پہ بھی اگر تھوڑا سا کار خیر کر دیا جائے تو یہ ہمارے علماء کرام کے طبقے کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو کریں, لیکن اس میں ریاکاری شامل نہ ہو, لوگ پروموشن شامل ہو کہ جی لوگوں کے لیے کام ہونے چاہیے, اپنی اولاد کی تربیت بھی شامل ہونی چاہیے. آپ بہت درست فرما رہے ہیں علامہ صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا, اس کا میں بتاتا ہوں. آپ کی بچیوں نے جو ہے وہ اپنے گلک سے جو ہے وہ پیسے نکالے اور دے دیے. ایک بچی نے اپنے گلک سے پیسے نکال کے اپنے نانا کو بھی دیے تھے ڈیم بنانے کے لیے, تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ تنقید کی نظر سے کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں, تو وہ بچے بھی ہوتے ہیں اور ایسے گلک بھی سامنے آتے ہیں. ڈیم بنا کے جھوپڑی لگائی ہوئی وہاں پر, تصویر میں نے دیکھی تھی. وہی وجہ ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا بھی جو ہے وہ کوئی غلط استعمال نہ ہو جائے. فضل سبحان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور فضل سبحان صاحب, یہ جو ہمارا آج کا موضوع چل رہا ہے کہ ہم آنے والے 11 مہینوں تک کہتے ہیں کہ جی رمضان میں جب کوئی برے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شیطان نے آپ کو ایسا عادی کر دیا آپ کی نفس کو کہ رمضان میں بھی, کیونکہ برے کام دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہوتے ہیں رمضان میں بھی. جنید بھائی آپ کے پاس بھی ایسی رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ میانہ روی میں بھی ہو رہا ہے, ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے, اور بھی برے کام جو ہیں وہ چل ہی رہے ہیں, چوری ڈکیتی بھی چل رہی ہے, روڈ پر جو ہے وہ اسنیچنگ بھی چل رہی ہے. ماسک کی ذخیرہ اندوزی ہو گئی. ایک جملہ میں ادا کر دیتا ہوں, پھر آپ بات کا آغاز کر لیجئے گا. دیکھیے صاحب, ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ مسالوں میں ملاوٹ کیسے کرنی ہے, کتوں کا گوشت ریسٹورانٹ میں سپلائی کر کے بکروں کی جگہ کیسے کھلانا ہے, جانوروں کی چربی پگھلے گی اور تیل بنا کے پلائی جائے گی, اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں پھر اس موضوع پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. یہ سب ہوتا ہے, تو اس پر تاثر یہ جاتا ہے کہ شیطان نے 11 مہینے ایسا کام کر دیا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں بھی اسے کور کر لیتے ہیں. تو ہم ایسا رمضان کے مہینے میں, ایسا ایک مہینے میں ایسا کیا عمل کریں کہ ہم اتنی اسپیڈ سے اس سائیکل کے پیڈل کو چلائیں گے وہ اگلے 11 مہینے تک سائیکل چلتی رہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ کے اس جملے پر یہ کہتا چلوں کہ قرآن کریم گناہگاروں کو لیسن بھی دیتا ہے اور نیکوکاروں کو جنت کا لائسنس بھی دیتا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے, ہم نے اپنے دشمن کو پہچاننا ہے. ہمارا وہ دشمن جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ تو متعارف بین الناس ہے. ہم نے جو بھی کرنا ہے شیطان بدبخت کے سر پہ ڈال دینا ہے. درست. قرآن کریم نے اس شیطان کو جس کو ہم نے پاورفل کہا اور بنایا, قرآن نے اس کو کمزور کہا. ان کید الشیطان کان ضعیفا.
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر اس کا بس نہیں چلے گا۔ رب نے ہمارا جو سب سے بڑا دشمن قرار دیا وہ ہمارا نفس ہے، جس کو رب نے بڑا کہا، ان کیدکن عظیم۔ اب اپنے نفس کی ہم نے اصلاح نہیں کرنی۔ جو مہلکات بیماریاں حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں، اس میں ایک بیماری جو ہلاک کر دینے والی ہے، اعجاب المرء بنفسہ او برأیہ، انسان کا اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھنا، اپنی رائے ہی کو بہتر سمجھنا۔ آج ہم اس بیماری کا شکار ہیں۔ جنید بھائی کی نظر، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، حضرت میں روزانہ رات کو خواب دیکھتا ہوں، جنت ہے، باغات ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، کلیاں ہیں، بہاریں ہیں، نہریں ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، میں تو بہت نیک آدمی ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بیماری کو سمجھ گئے، فرمانے لگے اب کہ جب تمہیں رات کو یہ منظر نظر آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دینا۔ کہنے لگا، حضرت یہ تو شیطان کو دیکھ کر کہا جاتا ہے، میں تو بڑا خوشنما اور دل ربا منظر دیکھتا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے، ایک دفعہ کر کے تو دیکھو۔ اگلی رات کو خواب دیکھا، وہی منظر دیکھ رہا ہے، اچانک شیخ کی بات یاد آئی اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا، یکسر منظر چینج ہو گیا، اسکرین تبدیل ہو گئی، ڈھانچے ہیں، کھنڈرات ہیں، بدبو ہے، تعفن ہے، بہت گھبرایا۔ اگلے دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، حضرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور سارا منظر تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت فرمانے لگے، تیرے خواب میں شیطان آیا کرتا تھا، تجھے جنت کے باغات دکھا کر اپنے عمل پر مطمئن کیا کرتا تھا، اپنے گناہوں سے تجھے اوجل کر رکھا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے عیوب پر مطلع فرما دیتے ہیں، اور اللہ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو اس سے اوجل کر دیتے ہیں۔ ہاسپٹلز میں آئی سی یو ہوتا ہے، سی سی یو ہوتا ہے، آج ہم روحانی طور پر آئی سی یو میں داخل ہونے کے قابل ہیں۔ یہ مرکز بن چکا ہے، یہ گڑھ بن چکا ہے۔ حسد، کینہ، بغض، چغلی، غیبت، زنا، بدنظری، عجب، خود پسندی، خود ریائی، تکبر، کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں۔ اسی لیے تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو۔ فرمایا نفس کا تو کام ہی گناہوں پر برانگیختہ کرنا اور اس پر موٹیویٹ کرنا ہے۔ تو جب اس نفس پر ہم محنت کریں گے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تو یہ نفس لوامہ بنے گا، سورہ قیامہ میں ہے، گناہ پر ملامت کرے گا اور اللہ والوں کی صحبت ہوگی، یہ نفس مطمئنہ بنے گا۔ سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فہیم بھائی، کرن بہن، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ لے پوری زندگی کا۔ میرے محترم نے کیا یہ اچھی بات کی کہ ہم ایام بیز اور مختلف روزے رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری زندگی کا روزہ رکھو، اس آنکھ کو غلط سے روکو، کان کو غلط سے روکو، زبان کو غلط سے روکو، یہ 3 دروازے گناہوں کے بند کرو، لب بند، چشم بند، گوش بند، گر نبینی سر حق بر ما بخن۔ اگر تمہیں حق نظر نہیں آئے میرے اوپر ہنسنا۔ سبحان اللہ۔ وقت بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے، اس سے بجائے اس کے کہ ہم کوئی سوال کریں، عابد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقاب ہٹا دو، اچھا بے نقاب ہوں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ذرا نقاب ہٹا دیں اگر برا نہ لگے۔ چاند اور چہرہ آپ کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ جس نے خلق کیا زندگی اور موت کو، اس کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ تمہارا امتحان ہو، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ آج صبح جب میں قرآن مجید فرقان حمید میں، میرے گھر والے، ہم فجر کے بعد پڑھنے کی روٹین ہے،
تو ہم کامیابی کے اوپر بات کر رہے تھے، تو چونکہ ہماری شاید یہ آخری جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہو، تو سوال یہ ہے کہ ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ہر کسی نے اپنے اپنے معیارات قائم کیے ہوئے ہیں، اور ایک وہ معیار ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور یقیناً اللہ کا دیا ہوا معیار سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فرما دیا کہ اچھے اعمال کرو، تمہارے لیے بہترین جنت تیار کی ہے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، زمانہ محبوب کی قسم ہے، زمانے کی قسم، اور خاص زمانہ ہے، زمانہ محبوب کی قسم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان ہم لے آئے، ایمان ہم لے آئے، بقیہ 3 سٹیجز طے کرنے ہیں، اس کے بعد نیک اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کو ایک ٹریننگ سیشن دے دیا، جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ ایک چلہ دے دیا۔ ٹریننگ سیشن، جب ٹرین ہو جاتا ہے بندہ تو ٹرین اور ان ٹرین میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، جو ٹریننگ میں بھی ڈنڈی مارتا ہے وہ ہمیشہ ہی ناکام و نامراد رہتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ٹریننگ میں بھاگ جاتا ہے، اسکول سے ٹلہ مار لیتا ہے، ٹریننگ سے بھاگ جاتا ہے، پرچی لے آتا ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ لوگ روزہ کھا رہے ہیں، لوگ نمازوں سے بھاگ رہے ہیں، لوگ تراویحوں سے بھاگ رہے ہیں، ٹریننگ سیشن سے بھاگ گئے۔ وہ شیطان کے ایسے چکر میں ہیں کہ اس نے ان کو ایسے گھن چکر میں رکھا ہے کہ اب اللہ ہی والے سے۔ ایک وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہوئے اس ٹریننگ سیشن میں شامل ہو گئے۔ اب میرا خطاب پہلے ان لوگوں سے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی، وعامل الصالحات کی ٹریننگ بھی کروا دی، اب ٹریننگ کروا دی تو اس ٹریننگ کے مطابق اپنے آپ کو ہم نے بسر کرنا ہے، زندگی کو بسر کرنا ہے، اور وتواصوا بالحق، حق پر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ کوئی نصیحت فرمائیے، کہا موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہے۔ کفا بالموت واعظا، موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہے۔ کل وہ جہاز اترنے میں 30 سیکنڈ باقی تھے، وہ 30 سیکنڈ اب گزرنے کے بیچ میں قیامت کا دن آ گیا، وہ 30 سیکنڈ نہیں گزر رہے۔ ان سب لوگوں نے اپنے اپنے فون کھول لیے ہوں گے جنید بھائی، ایسا ہی بالکل ایسا، جیسے ہم نیچے اتر رہے ہوتے ہیں سب اپنے اپنے فون کھولتے ہیں۔ ہاں تم پہنچ گئے، نکال لیا ہوگا، ہاں تم پہنچ گئے، بس لینڈ ہونے والا ہے، گاڑی لے آئے، میں نے سامان ہاتھ میں لے لیا، یہ سب ہوا ہوگا۔ درست فرمایا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ اللہ، میں سوچتا کچھ ہوں ہوتا کچھ ہے، کرنا کچھ چاہتا ہوں ہوتا کچھ ہے۔ یہ رب ہے، وہ رب ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ بے شک۔ تو ہم کون سے گھن چکر میں ہیں ناظرین؟ ہم کون سے گھن چکر میں ہیں؟ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے دوزخ سے، وہ ہمیں ڈالنا چاہتا ہے جنت میں۔ اس نے بڑے پیار سے انسان کو بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، اور پھر اس کے لیے کہا تمہارے لیے کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں تمہیں کوئی آزماؤں تو صبر کر لو، ناشکری نہیں کرو، صبر کرو گے تو میں دے دوں گا، کوئی چیز دوں اس پہ شکر کرو تو وہ ہمیشہ دے کے رکھوں گا۔ ایک دوسرے سے اچھی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، لیکن ہم ایک دوسرے سے غلط بات کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو غلط مشورہ دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو غلط اعمال کی ترغیب دیتے ہیں۔ اگر کوئی اچھائی کی بات کرے تو ملا کی دوڑ مسجد تک، ایک ہی بات تمہارے پاس ہے، یہ مولوی بن گئے ہو کیا؟ پھر شروع ہو گئے، کان پک گئے تمہاری بات سن سن کے۔ ابھی سے داڑھی رکھ لی، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم نے تو بوڑھا ہو کے مرنا ہے۔ واہ، پتہ ہی نہیں ہے، تم نے تو بوڑھا ہو کر مرنا ہے۔ ناظرین، یہ رمضان ہے جس نے ہمیں ایک ٹریننگ سیشن دے دیا، اللہ رب العزت نے ہمارے دن پورے کروا دیے۔ اب اچھا فوجی بنیے، اچھا ایک سروس مین بنیے۔ وہ جب بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر میں تمہیں ایسی موت دوں گا
کہ پھر موت بھی رش کرے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، چلو ارجعی الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس حالت میں حاضر ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو اور تم اللہ سے راضی ہو. اس حال میں تم کو لینے کے لیے فرشتے آئیں گے. لیکن ہم اس حال میں جانا چاہتے ہیں جس حال میں ہمارے لیے قبر بھی گندی ہو، حرام کمائیں، رشوت کمائیں، کرپشن کریں، جھوٹ بولیں، دغا کریں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں. آج کل ہمارے معاشرے بولتے ہیں گولی، کیپسول، اور جو جتنا زیادہ دھوکے باز ہوگا تو بولتے ہیں اوہ کتنا تیز آدمی ہے، بہت تیز، شاطر، بہت شاطر ہے، واہ واہ. اور جو سادہ ہوگا بیوقوف ہے، کچھ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو زندگی میں کوئی تیز ویز نہیں ہے، یہ فلاں تو بہت تیز ہے، ایسا جھوٹ بولتا ہے، ایسا کیپسول دیتا ہے، ایسی گولی دیتا ہے. یہ معیار ہے ہماری زندگی کا. تو کیا مرنا نہیں ہے؟ 2 گز کا زمین کے اندر جانا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو بس ہاتھ جوڑ کے آج آخری اس پروگرام میں عرض ہے کہ اللہ رب العزت نے جس نعمت سے رمضان میں نوازا ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. نماز کی پکی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل، قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیجئے انشاءاللہ عز و جل، اور حرام سے بچنے کی عادت بنا لیجئے. بہت اچھی بات. اور آج ہمیں ماشاءاللہ بہت بہترین لیسنز ملے ہیں یہاں سے. آپ نے ایک بات کی، اس پہ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، میں وہ کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد ایک آخری سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گی کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی سے بات ہو رہی تھی تو ان کے سامنے میں نے ڈسکس کیا کہ آج نماز نہیں پڑھی، آج نماز قضا ہو گئی. تو وہ ایک بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ مت کہیں کہ نماز قضا ہو گئی، انہوں نے کہا کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی کہ آپ یہ نماز پڑھیں. تو یہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے. اور اب بھی جب آپ لوگ بات کر رہے ہوتے تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ ہمیں وہ نیکی کرنے دے، یا اللہ نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہم اس وقت کا سجدہ مالک کے آگے کر لیں. تو اللہ رب الجلال ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق عبادت کر سکیں. ولی خان صاحب، کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں پچھلے دنوں، تو وہ ان کے جوابات لوگوں تک نہیں پہنچے تھے، ذرا اس کا جواب دے دیجیے گا. ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس حارث بھائی کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ کن چیزوں کے اوپر فرض ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے 2 بیٹیاں ہیں، ان کا سامان بنا کے رکھا ہوا ہے گولڈ کا، تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ ذرا جواب دیجیے گا. اس پر بھی ہے، اس پر بھی ہے. چلیں جواب مل گیا. دوسرا سوال بھی لے لیجئے گا کہ ایک ذیشان صاحب کا سوال آیا ہوا ہے کہ جہیز میں جو سونا ملا تھا، ولی صاحب جہیز میں جو سونا ملا تھا اس پر انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. تقریباً کوئی 6 سے 7 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ان کے شوہر نے بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں دی. تو کیا پورے مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا اب جو سونا ہے ان کے پاس اس پر زکوٰۃ دے دیں، اور کس شرح سے دیں؟ جو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی وہ بھی، اگر اس کی مقدار وہاں تک پہنچتی ہے، دونوں سوالوں میں مقدار سونا اتنا ہی ہے، زیورات اتنا ہی ہے، ان کا سوال جو ہے نا وہ ضروری ہے، تو وہ ان سالوں کی بھی دینی ہوگی اور اب کی بھی دینی ہوگی. ان کی بھی دینی ہے اور اب کی بھی، اور وہی 2.5% جو اس کی رقم بنتی ہے اس کا 2.5%. میں عرض کروں کہ 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ فرض ہے. 7.5 تولہ اگر وہ ایک کی ملکیت میں انہوں نے کر دیا اور وہ 7.5 تولے سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر یہ دونوں ملا کر والدین کی ملکیت میں ہیں زیورات اور ان کی مقدار 7.5 تولے سے زیادہ ہے یا 7.5 تولے ہے، بیٹی کے لیے رکھا ہے تو بیٹی کو مالک بنا دیں. بیٹی کو جب مالک بنا دیا تو 4 تولے، 5 تولے، 6 تولے، 7 تولے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جیسی 7.5 تولے ہوا تو نصاب پورا ہو گیا. اب اس بیٹی کے اوپر فرض ہے کہ اس سونے میں دے. اور اگر یہ دونوں بیٹیوں کا ملا کر 7.5 تولے ہو رہا ہے تو دونوں کا الگ الگ مطلب 3.5 پونے 4 تولے ہو گیا. تو اگر دونوں کو الگ الگ دیا ہوا ہے تو اب دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، کہ اگر 7.5 تولے سے کم ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ اس کے پاس صرف سونا ہے، چاندی، کیش اور تجارت کا سامان نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے لیکن اس کے پاس چاندی بھی ہے، تجارت کا سامان یا کیش بھی ہے، اور ان سب کو ملایا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت 50,000 تک پہنچے تو کم سونے پر بھی زکوٰۃ ہوگی. درست. افطار کے لیے ہم نے جانا ہے اور اس سے پہلے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت نعت خواں ہمارے ساتھ یہ اویس حسین اور بختیار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ جو ہے وہ ایک کلام سنائیں گے. شروع کیجیے. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف
دوام سادر نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام سا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا بلال تجھ پر بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا نماز اقصی نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسل یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی افطار نشریات۔ اور ایسا لگ رہا ہے جنید بھائی کہ آج ہو سکتا ہے کہ اس سال کی یہ آخری نشست ہو ہم سب کی ایک ساتھ۔ ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج چاند رات ہو جائے۔ اس سے پہلے شعبان اور رجب کا جو مہینے گئے ہیں وہ 30 کے گئے ہیں پورے، اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ آج اعلان ہو جائے۔ تو لیکن مجھے نہیں لگ رہا، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ آج اللہ کرے ایسا ہو، مجھے بھی اللہ کرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ ایک روزہ اور دے گا، دل سے یہی خواہش ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، میری انٹرنل فیلنگ ہے، باقی اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ ہمیں ایک دن کی اور جو ہے وہ مہلت ملے۔ اور یہ وہی والی مہلت ہے جب وہاں ہمیں کھڑا کیا جائے گا اور ہمارے گناہ بتائے جائیں گے تو ہم کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ پاک ایک دن کے لیے مہلت دے دیں، واپس دنیا میں آنے دیں، پھر ہم کچھ ایسا کریں گے کہ تجھے راضی کر لیں۔ تو یہ ایک دن کی مہلت اللہ کرے کہ ہمیں مل جائے، لیکن اگر نہیں ملتی تو یہ سفر ہمارا اگر یہیں پر اس پوری ٹیم کا، آپ تمام حضرات کا، علماء کرام کا، اور جنید بھائی آپ کا بھی ماشاءاللہ سے آپ نے بھی 2 دن جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا ہے، اگر یہ سفر یہیں پر تمام ہوتا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ تو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا، سمجھ لیجئے کہ سدھرنے کو مل رہا تھا۔ میں اگر اپنی بات کروں تو سدھرنے کو مل رہا تھا بہت کچھ، اور اب 11 مہینوں کا جو وقفہ آنے والا ہے تو میں تو آپ سب لوگوں کو یہاں پر ابھی اسی وقت کہہ رہا ہوں بھائی آدھی رات کو بھی کسی بھی لمحے میں تنگ کر دوں گا آپ لوگوں کو میسج کر کے یا کال کر کے، جہاں کبھی گمراہی ہوئی یا جہاں کہیں کوئی ایسا خیال ذہن میں آ گیا تو آپ سب کی اجازت ابھی کے ابھی میں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ میں کسی بھی ٹائم پر جو ہے اگر مجھے لگے گا کہ جی اب جو ہے مسئلہ خراب ہو رہا ہے میں فون کر دوں گا آپ لوگوں کو۔ فضل بھائی تو ہماری رہنمائی کے لیے کتاب کا ہدیہ بھی لے کر، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت، میں خود آتا ہوں لینے کے لیے، ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ خطبات سبحانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور یہ میں نے اس لیے کہا تھا ہماری ہدایت کے لیے غفلت سے بیداری ہاں جی تک، اور دوسرا خطبات سبحانی۔ تو خطبات سبحانی انہوں نے مجھے دیے، انہیں لگ رہا ہے کہ مجھے غفلت سے بیداری کی ضرورت نہیں، وہ والی انہوں نے مجھے نہیں دی۔ آپ نے ایک وعدہ کیا تو اس کا ایفا کریں گے تو ملے گی۔ چلیں انشاءاللہ افطار کے بعد اس وعدے کو جو ہے وفا کر دیتے۔ جنید بھائی جناب ماشاءاللہ سے آپ نے تو ایسے ہی کئی نشریات جو ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھی، اور آخری روزے کی کیفیت بھی آپ کے اوپر تو آئی ہے، 22 برس ہو گئے ماشاءاللہ۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو اتنے دیکھ لیے ہیں کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یار ایک روزہ تو اور آئے گا انشاءاللہ، تو یہ ظاہر سی بات ہے ایمان کا تقاضا، آپ کا ایمان جو ہے ماشاءاللہ سے اتنا زبردست ہے، اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں ایک روزے کا تحفہ اور ضرور نصیب فرمائیں گے۔ یہ جو لمحہ ہوتا ہے جدائی کا، یہ کیفیت بڑی عجیب سی ہوتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، علماء کرام موجود ہیں اور ظاہر ہے اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، میں ایک بات آپ کو بڑی عجیب سی بتاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رمضان کے آنے سے 6 ماہ قبل اس کے آمد کی دعا کرتے تھے اور زندگی کی دعا کرتے تھے کرن، بے شک، اور جب رمضان گزر جاتا تھا شبانی بھائی تو 6 ماہ تک اس کی قبولیت کی دعا کرتے تھے، یعنی اس کے آمد کی دعا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے اور سلامتی کے ساتھ صحت کے ساتھ ہم رمضان دیکھ سکیں، اور جب عبادات کر لیتے تھے تو روتے تھے 6 ماہ تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہم نے عبادات کی ہیں اس کو قبول فرما۔ اب وہ پتہ یہ ہمارے ہاں لوگ بنیادی طور پہ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں پر فوکس کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، ظاہر ہے اس میں سے کوئی ایک رات جو ہے شب قدر ہے، 5 تاک راتوں میں سے ایک رات اور ہے، وہ رات ایسی ہے کہ بچہ جو ہے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا سبحانی بھائی، اور بڑی اس نے تندہی کے ساتھ محنت کرنے کے بعد جو پیپر اٹیمپٹ کیا، اب ہوا یہ کہ جب رزلٹ اناؤنس کرنے کا وقت آیا تو بچہ جو ہے پلے گراؤنڈ کے اندر چلا گیا۔ یہ وہ رات ہے بیسیکلی، اور وہ کون سی ہے؟ لیلۃ الجائزہ ہے۔ ایکچولی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ابھی کچھ نکلا نہیں ہے ہاتھ سے، بالکل 29ویں شب کل چلی گئی نا، ابھی ایک رات اور باقی ہے۔ اچھا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان جتنے گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے، جتنے گناہگاروں کی ہیں مفتی صاحب ایسا ہی نا، اس کے کل کے برابر لیلۃ الجائزہ میں بخشش کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لیلۃ الجائزہ میں کیا کرتے ہیں؟ ویری سوری ٹو سے، میں یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، ہم بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، شاپنگ مالز میں جانا ہے، بھائی ابھی وہ ایسا ہے کہ بیبی کا سوٹ جو ہے وہ نہیں آیا، وہ بابا کا جوتا نہیں آیا، میرا سوٹ نہیں آیا، میک اپ کی کٹ ابھی تک نہیں آئی، یہ
اب شاپنگ مالز کے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کے اس کی نظر کر دیتے ہیں. یہ رات 21ویں شب سے شروع ہو جاتا ہے جناب, یہ رات ملتی ہیں وہیں یہ رات جو ہے نا لیلۃ الجائزہ, یہ ایسا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں. اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے صاحب, رزلٹ اناؤنس کیے جا رہے ہیں. کسی کو اے گریڈ دیا جا رہا ہے, کسی کو بی گریڈ دیا جا رہا ہے, کسی کو اے پلس دیا جا رہا ہے, کسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کام کیا اس نے, محنت کی, پاس کر دو, پاسنگ مارکس نکالو بھائی, اس کو بھی نکال. اب لوگ نکل کریں گے, پروموٹ بھی کریں گے. یعنی آپ کی اناؤنسمنٹس ریزلٹس کی ہو رہی ہیں, آپ ان کو سننے کی بجائے, آپ اللہ سے جو ہے مزید طلب کرنے کی بجائے, اپنے آپ کو صف میں کھڑا کرنے کی بجائے, آپ اپنے آپ کو شاپنگز مال میں جو ہے خوار کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں. ایکچولی یہ رات اتنی امپورٹنٹ رات ہے. میں گزارش کروں گا صاحب تمام دیکھنے والوں سے, خدا را اس رات اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں, بیٹھ جائیں, دھرنا دیں اللہ کی بارگاہ اور ایسے بیٹھ جائیں کہ تو پروردگار ہے, ہم تیرے بندے ہیں, تو رب العالمین ہے, ہم تیری مخلوق ہے, تو دینے والا ہے, ہم مانگنے والے ہیں, تو عطا کرنے والا ہے, ہم سمیٹنے والے ہیں. ہماری جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں, ہم گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, بدکار ہیں. ہم نے پورے رمضان کچھ نہیں کیا یا اللہ, ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے تو صرف یہ کیا کہ تیری رحمت پہ نظر رکھی, تیرے کرم پہ نظر رکھی. آج بھی ہم تیرے کرم کے طلبگار ہیں. ہماری عبادتوں کی بنیاد پہ ہمیں مت بخش, اپنے کرم, اپنے رحم, اپنی شان کے مطابق عطا کر دے. اپنے لیے مانگیں, پاکستان کے لیے مانگیں, خاص طور پہ پاکستان کے لیے مانگیں, اور پوری امت کے لیے مانگیں, پوری دنیا کے لیے مانگیں. دیکھیں کووڈ-19 ابھی ایک جملہ ادا کسی نے کیا تھا, یہ جملہ میں نے ابتدا میں دیا تھا جب کووڈ-19 کی ابتدا ہوئی تھی. نہ نظر آنے والے وائرس نے آج سپریم پاورز کو ڈھیر کر کے رکھ دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کہا نا کہ ہم دیکھا دشمن, تو تب یہ وائرل ہو گیا. نہ نظر آنے والے وائرس نے سپریم پاورز کو ڈھیر کر دیا. یعنی رب یہ بتلا رہا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. میں کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے, کوئی حیثیت نہیں. میں کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے. تمہاری تنابیں جب چاہوں کھینچ لوں. تو رب کو منانا مشکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, بالکل نہیں. ایک آنسو ندامت کا بہتا ہے, میرا رب جہنم کی کھولتی ہوئی نار کو ٹھنڈا کر دے. جنید بھائی کل علامہ صاحب نے لیلۃ الجائزہ پہ ماشاءاللہ اتنی آخری جملہ اگر اجازت تو میں عرض کر دوں, اس کے بعد آپ فرمائیے. دیکھیں کل یہ جب پلین کریش ہوا ہے, میں رات جب پی ٹی وی پہ ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ وہ لوگ اس سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں 60 سیکنڈز اور مل جاتے ہیں, بالکل یہ پلین لینڈ کر جاتا ہے. ایسا ہی تھا جی, ٹھیک ہے, آپ 60 سیکنڈز کی بات کر رہے ہیں. میرے رب نے جس گھنٹے, جس منٹ, جس ساتھ اور جس لمحے موت کا تعین کر دیا, نہ اس سے ایک ساتھ آگے ہے, نہ اس سے ایک ساتھ پیچھے ہے. جو لوگ پلان کر کے نکلے تھے لاہور سے اپنے بیگیجز لے کر یہ کراچی جائیں گے, ان کو کیا معلوم تھا کہ ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ اب کراچی نہیں ہے, بلکہ وہ نہ ختم ہونے والی ڈیسٹینیشن ہے, جو کہ دائمی ڈیسٹینیشن ہے. دائمی ڈیسٹینیشن, اور جنت شہید ہوئے ہیں ماشاءاللہ. وہ ظاہر ہے, وہ تو علماء فرماتے ہیں کہ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ 3 وجہ سے ان کے لیے اجر ہے. ایک تو جمعے کے دن وہ دنیا سے کوچ کر گئے, حدیث میں ان کے لیے بشارت ہے. پھر رمضان کا دن, اور پھر یہ کہ آگ سے جلنے والے کو بھی شہید حکمی کا حکم ہی. لیکن ایک چیز پہ ہمارا, ہم سب کا کامل ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ ہم تمام لوگوں کو تو ابھی جائزہ ملے گا رپورٹ کارڈ, لیکن کچھ ایسے اسی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جن کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہیں, ان کی عبادتیں بھی قبول ہیں, انہوں نے جو کچھ رمضان میں کیا ہے سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے. اور وہ ہوتے ہیں یہ ہمارے پیارے پیارے لاڈلے چہیتے چھوٹے چھوٹے سے بچے. یہ جو ہمارے ساتھ آج اتنے پیارے سے بچے موجود ہیں, یہ آج خاص طور پر یہاں اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ پورے 29 روزے رکھے ہیں ماشاءاللہ. اتنے چھوٹے سے ہیں, یہ 10 سال ان کی عمر ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ سمیر. اتنی گرمی تھی, آپ کو پریشانی نہیں ہوئی؟ ماشاءاللہ پورے روزے رکھے آپ نے, کچھ شوق سے رکھے ہیں, بابا مما نے مار پیٹ کے رکھوایا؟ خود رکھے, شوق سے خود رکھا. مزہ آیا روزے رکھ کے؟ اب آگے کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے اسی طرح سے؟ رمضان میں ساری نمازیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آج یہ آخری ہمارا روزہ ہو نا, تو سارے بچوں کو کوئی اچھا سا میسج دو کہ جو کچھ آپ نے رمضان میں کیا ہے وہ آگے بھی کرنا ہے. ساری چیزیں وہ نیکیاں کرنی ہیں, مما بابا کی بات ماننی ہے, سارے اچھے اچھے کام کرنے ہیں جلدی سے. ٹھیک ہے, ڈن, میں نے دے دیا سمیر کی طرف سے. تھینک یو سمیر. ان کو دیجئے مائک. السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ ارزش اسلام. ارزش,
ارزش آپ کا بھی روزہ تھا ماشاءاللہ. آپ نے آج رکھا روزہ یا پہلے بھی رکھے ہیں آپ نے کچھ روزے؟ پہلے آج رکھا ہے. آج رکھا ہے. مبارک ہو آپ کو بہت بہت. بھائی ان کی ہمارے پاس روزہ کشائی ہوئی ہے. آپ تمام علماء کرام بچی کے لیے دعا بھی کیجئے اس کی استقامت کے لیے اور ان کو مبارکباد بھی دیجئے. پہلا روزہ رکھا ہے آج ماشاءاللہ انہوں نے. اور یہ ایک اور چھٹکو بھی ہے ہمارے ساتھ. آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم. شکیبہ. شکیبہ آپ نے بھی پہلا روزہ رکھا ہے شکیبہ؟ ارے واہ. مفتی عابد مبارک صاحب آپ کو ایک انعام دیں گے, جلدی سے جائیں 500 روپے لے کر آئیں مفتی عابد مبارک صاحب سے. مفتی عابد مبارک صاحب لائیں ذرا, دونوں بچیوں کو جو ہے انعام ذرا دیں ماشاءاللہ. 3 بچیاں بیٹھی ہیں. تینوں کے 4 ہو گئے. 3 بچیاں اور ایک بچہ. بچیاں 3 بیٹھی ہیں, آپ دیکھ نہیں رہے. اچھا 3. آج چلے آگے. جزاک اللہ. وہ ابھی آئیں گے نا, وہ تو آپ کی طرف سے آئیں گے. ابھی بھائی جو بھی ملے, ہم کہتے ہیں ہمارے استادوں سے جو ملتا ہے نا کبھی خرچ نہیں کرتے, فریم کرواتے ہیں. ان پیسوں کو جا کے فریم کروانا ہے, یہ کبھی خرچ نہیں کرنے, یہ خرچ کی نیت سے نہیں ہے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی, آگے گئے فضل سبحان صاحب کی جانب سے بھی آ گئے. اور یہ سارے فریم ہونے چاہیے, یہ خرچ نہیں ہونے چاہیے, یہ بس سمجھ لو یہ برکت کے لیے. فریم کیوں؟ چیزیں کھاؤ یار. ارے نہیں استادوں کی طرف سے ملے. فوٹو اسٹیٹ کر کے فوٹو اسٹیٹ کو فریم کر دینا, باقی 500 کھا جانا. اچھا چلو یہ بھی کر لینا. اور اگر فریم نہ بھی کرنا ہو تو یہ فوٹیج نکال کے اپنے پاس رکھنا اور دیکھتے رہنا بار بار. ٹرانسمیشن کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کل اس وقت بیٹھے ہوئے ہوں گے, نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے, کل ہم عید منا رہے ہوں گے یا ہم افطار کر رہے ہوں گے. لیکن جو بھی رب ذوالجلال کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ بھی کہا جاتا ہے تو ہم تمام لوگوں کے لیے, جی بالکل آپ کی طرف ہی, اب میں آپ کو ہی دے رہی ہوں, بس ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور سب سے زیادہ اس پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں سے محفوظ رکھے. پاکستان کو دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ ترقی دے. پاکستان کا ہر دن عید کا دن ہو اور ہر رات چاند رات ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. عابد بھائی بات مکمل کیجئے پھر الوداع سنیں. میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ کو اجرت کی رات قرار دیا ہے. تنخواہ ملنے والی ہے تو تنخواہ لینے کے ٹائم پر جو ہے نا لائن میں کھڑا ہونا چاہیے, ادھر ادھر گھومنا پھرنا نہیں چاہیے. تو جو پورا مہینہ کام کیا ہے تو تنخواہ لینے کا ٹائم ہے لیلۃ الجائزہ. فرسٹ. سیکنڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان نے ایک اتھارٹی قائم کی ہے جس کو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کہتے ہیں. تو اس کے مطابق پورا پاکستان روزہ رکھتا ہے اور اس کے اعلان کے مطابق ہی پورا پاکستان جو ہے وہ عید مناتا ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے کیے گئے اعلان کے مطابق ہی عمل کریں گے, کیونکہ قضاء کا عہدہ حکومت پاکستان نے ان کو دیا ہوا ہے. اور اس کے اندر چاروں مسالک کے 25 لوگ, ان 25 لوگوں میں ماہر فلکیات, ماہر موسمیات اور نیوی کا سٹاف, اور اس دفعہ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندے بھی ہیں جیسا کہ وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب نے کہا ہے. اس کے باوجود سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایک وزیر صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ ہم ہر صورت میں کل ہی کریں گے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں حکومت سے کہ نور الحق قادری صاحب کی بات مانیں یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر کی بات مانیں, پہلے آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں. اس کے لیے آپ رات 10 بجے بول نیوز پر پروگرام دیکھیے گا, اس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے کہنے پر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ آگے چلیں گے انشاءاللہ. انہیں عہدہ ملا ہوا ہے. درست انشاءاللہ. شعر پشتوں میں پڑھتا ہوں. پشتوں میں ہاں, پھر آپ اپنا شروع کیجئے. گرانا ملما دا مسلمانا پا مخا دکھا, اے مبارکہ رمضانا پا مخا دکھا. ماشاءاللہ. فمخا دکھا. اس کا ترجمہ بھی تو بتائیے, آپ نے کہا کیا ہے؟ الوداع رمضان, یہی ترجمہ ہے. یہی ترجمہ ہے. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. کلفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی
تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں آہ اسی میں ہی دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے آتش شوق بھڑکا رہی ہے پھٹ رہا ہے تیرے غم سینہ الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوان اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رخصت ہے آیا ہائے اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم کرنا ہم سب پہ بھی یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع
الوداع الوداع ماہ رمضان